السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہم سب آئی ہو، اب سب ٹھیک ہوں گے۔ ناول کے تھرڈ پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں اور شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ السن میں ان کی فلائٹ لینڈ کر چکی تھی۔ ایئرپورٹ پر اترتے ہی علین جا کو ملتے وی آئی پی پروٹوکول کو دیکھ کر علیہ حیران تھی، کیونکہ اس نے علین کے بارے میں بس یہ سب سن رکھا تھا، مگر آج جب گارڈز کے میلے کو اس کے آگے پیچھے دیکھا تو لگا جیسے وہ شخص سچ میں اس کی حدود سے بہت دور نکل گیا ہو۔ علیہ کا ارادہ پہلے نیلو آنٹی کی طرف جانے کا تھا، مگر فی الحال اہم کام علین سے نظریں بچا کر ایئرپورٹ سے بھاگنا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ لوگ ایئرپورٹ میں انٹر ہوئے تھے جب علیہ کی محسوس کن چپ پر علین نے اسے نرم سا پکارا۔ ٹھیک ہوں، یہ سب پروٹوکول؟ علیہ کی آنکھوں میں تیرتی شکایت پر وہ مسکرا کر سر اکڑا گیا۔ بلا شبہ علیہ کے لیے آج بھی اس شخص پر سے نظریں ہٹانا مشکل بنایا جا چکا تھا۔ عمر لگی ہے دلدل میں دھنسنے میں، اب کیا عذاب کے مزے بھی نہ چکھوں؟ تم بھی مزے لو، سیریس ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہوا میں اڑا گیا۔ بڈھے علین جا کے ساتھ اب کون سے مزے؟ علیہ کا دھیان بس کسی طرح سے یہاں سے نکلنے کا تھا، مگر وہ تب گھبرا کر رکی جب علین جا ساتھ سے چلتا چلتا روبرو آ گیا۔ علیہ کی سانسیں منتشر ہوئیں اس شخص کے خوبرو سامنے پر۔ میں بڈھا ہوں تو تم کون سا امرت پیے بیٹھی ہو؟ وہ جان بوجھ کر اپنے اور اس کے بیچ کے سابقہ کئی گھنٹوں کی تناؤ کو زائل کرنے کی کوشش میں تھا۔ دیکھو، ایک بھی سلوٹ ہے کیا میرے چہرے اور دامن پر؟ علیہ بھی تکرار کرے اپنے فرار کو من ہی من میں ترتیب دے رہی تھی۔ چہرہ تو دیکھ لیا، دامن دیکھنے کا اجازت نامہ چاہیے، پھر ہی سلوٹوں کا حساب ہوگا۔ وہ سراسر مذاق کے موڈ میں تھا، پر علیہ کے دل نے ہارٹ بیٹ سی مس کی۔ نہ دکھانا چاہوں اب تو؟ وہ ذرا تکلیف میں اتری۔ علین بھی سنجیدہ ہوا تو یہی کہوں گا 15 سال پہلے ہم دونوں ہی جذباتی اور ضدی تھے، لیکن اب بہت کچھ بدل چکا ہے، تو جذبات اور ضد بھول کر ایک سلجھو فیصلہ لیتے ہیں۔ علین آج بھی اپنے اصولوں اور فیصلوں میں درست تھا۔ علیہ کو وہ کبھی برا نہیں لگا تھا، سوائے اس کے کہ وہ اچھا ماموں بننے کے چکر میں اچھا شوہر اور باپ بننے کو فراموش کرتا آیا تھا۔ تم نے سچ میں کسی عورت کو ان 15 سالوں میں نہیں چھوا علین؟ کیا کوئی بھی تمہارے بستر تک نہیں آ سکی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس شہر کے مالک ہو اور یہاں کے حسن کو چکھنے اور چھونے سے محروم ہو؟ علیہ کے شکوک و شبہات اس طرح ہی اس وقت علین جا کو معصوم لگے۔ وہ خوبصورت اور مسمرائز کرتا بہت مختصراً سا ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں گھسائے ایک غائبانہ سی نظر چار سو پھیری، لیکن علیہ اس بیچ بس اسے ہی تاک رہی تھی۔ کسی لائق رہی نہ تھی اس مسکراہٹ کو دیکھنے کے بعد۔ زالے نے پچھلے 2 سالوں میں میری 12 گرل فرینڈز ارینج کی، لیکن جیسے ہی وہ فزیکل ہوتی میں بریک اپ کر لیتا اور اسے کہتا کہ زالے سوری بچہ، یہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے، اب تم مجھے اس پر با وفا بھی کہہ سکتی ہو۔ علین نے محظوظ کن انداز میں اپنی ستائش کی تو علیہ نے فوراً سے نظریں علین پر سے ہٹائیں۔ دل چاہ کہیں نہ جائے، بس سب بھول کر اس کے گلے لگ جائے، پر اندر لگی آگ چین پانے پر آمادہ نہ کر پا رہی تھی۔ میں بھی فزیکل ہوئی تو تم مجھے بھی کہہ دینا میرے ٹائپ کی نہیں تم۔ وہ ارد گرد دیکھتے بس ایسے ہی بولی، مگر علین نے اس کی کمر میں بازو لپیٹ کر یوں اتنے لوگوں کے بیچ اسے اپنی طرف کھینچ گیا کہ علیہ سانس روک کر رہ گئی، بمشکل خود کو ٹکرانے سے روک سکی۔ ایک تم ہی ہو تو جس کے فزیکل ہونے کی خواہش میں علین جانے اب تک کی قریب آتی عورتوں کو جھٹکا ہے۔ کیا تمہیں کوئی اور ثبوت چاہیے؟ وہ یقین دلانے والوں میں کبھی نہ تھا۔ وہ ایک روڈ آدمی رہا تھا ہمیشہ، اور یہ علین کی ذات کے رنگ تھے جنہیں علیہ تبھی بدلنا چاہتی تھی، اور اب تو سمجھ نہ آئی کہ کیا چاہ رہی ہے۔ ہاں، وہ والا ٹیسٹ جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اب تک انچھوا ہے۔ وہ گال پھلا کر اس کی گرفت میں مچلی۔ علین جو مسکرانے کے دور دور موڈ میں نہ تھا، نظریں چراتا وہ مسکراتا معلوم ہوا۔ تم عورتیں کس مٹی کی بنی ہو؟ ایک مرد کی زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ وہ سخت ہو لگی۔ اپنے مرد کے لیے عورت ایسی جنونی ہوتی ہے۔ وہ بدحواسی و قربت میں بڑبڑا تو گئی، پر جب علین کو دیکھا وہ گہری نگاہیں علیہ کے پورے وجود کو جکڑ گئیں۔ اپنا مرد؟ علین نے چسکاتے انداز میں یہ 2 لفظ دہرائے اور علیہ کو اپنے اثار سے آزاد کیا۔ اچھا لگا تم اب بھی جنونی ہو، لیکن تم سے بغاوت کی بو آ رہی ہے، ایسا کیوں؟ علیہ نے بے یقین نگاہوں سے علین کو دیکھا۔ کیا وہ چہرہ شناسی کا ماہر تھا؟ یہی سوچ رہی تھی۔ تمہارا ناک خراب ہے؟ وہ منہ پھیر گئی۔ علین نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا اور اس سے پہلے ایئرپورٹ کے دور سے نکلتا علیہ نے اس کی بازو پکڑے روکا۔ میں ریسٹ روم یوز کر لوں؟ علیہ نے نظریں سی چرائیں۔ میں چلوں؟ علین کی آفر بے ساختہ تھی کہ وہ گھور کر آئے گی۔ مائی مسٹیک، جاؤ۔ مجھے لگا تمہیں میک اپ ٹھیک کرنا ہوگا، غلطی سے بھی علین جائے اس میک اپ کے نیچے والی چڑیل نہ دیکھ لینا۔ وہ اسے ٹیز کر رہا تھا اور علیہ نے اسے اس کے گارڈز کے سامنے سینے پر زور سے پنچ کیا۔ نہ نیچے والی نہ اوپر والی، اب علین جا ان میں سے کوئی چڑیل نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ بدحواسی سے جب بڑبڑائی تو علین کے جبڑے تنے۔ کیا کہا تم نے؟ علین کے سختی سے بازو پکڑنے پر وہ ہوش میں آئی۔ کیا سنا تم نے؟ وہ گھبرائی۔ اگر وہ سچ ہوا جو سنا ہے تو مر جاؤ گی میرے ہاتھوں۔ ہو کر آؤ، جو کرنا ہے انتظار کر رہا ہوں۔ علین کے جھاڑنے پر وہ بازو جھٹک کر پلٹی کہ علین نے اس پر ہاتھ بڑھا کر جاتی علیہ کے گردن کے گرد نرمی سے لپیٹ کر روکا تو اس کے انداز پر علیہ کانپ کر رہ گئی۔ اس شہر میں
پتہ بھی میری مرضی کے بنا نہیں ہلتا۔ علیہ بدر، سو کسی گمان میں مت رہنا کہ تمہیں ہلنے کی مہلت ملے گی۔ وہ اس کے کان سے لگا دھمکا گیا، جانے کس جذبے کے تحت۔ ایسے گردن پکڑ کر روکنے والا کب گردن کاٹ دے پتہ نہیں چلتا۔ اتنے بڑے آدمی بن گئے ہو، پر یہ حرکت تم نے یونیورسٹی کے تپے علین والی کی ہے۔ گرو اپ مین۔ وہ جواباً اسے تپانے کے چکر میں مسکراہٹ دے گئی۔ سر پھری، آج بھی ویسی تھی۔ تم ملو، پھر گرو اپ ہونے کا موڈ بناتا ہوں۔ وہ سرمانی خیز نگاہیں تھیں۔ علیہ کا وجود سے لگنے لگا۔ ملنے سے کیا مراد ہے؟ شادی؟ وہ یہ آخری بحث وہ بھی طویل چاہتی تھی تاکہ آخری سانس تک یاد کرنے کو بہت سے لفظ، لمس اور نگاہیں ہوں۔ نہیں، وہی جو تم سوچ رہی ہو۔ وہ مسکرایا اور علیہ بکھلائی، اتنی گندی نیت اور سوچ نہیں ہے میری۔ وہ گردن سے ہاتھ ہٹا کر خواہ غصہ جھاڑے بولی، میرے ساتھ کچھ وقت گزارو، خود ہی اچھائی اور برائی میں بدل جائے گی۔ آفٹر آل، ایک انچوہا من پسند آدمی دیر ہی کتنی لگا سکتا ہے تمہیں اپنے بس میں کرنے کو۔ وہ خود پر اتراتے بہت پیارا لگا کہ علیہ مسکراتی محسوس ہوئی۔ اب علیہ وہ بیوقوف عورت نہیں رہی جو تمہارے حسن پر اتنی آسانی سے بیٹھ جائے۔ بڈھا علین۔ وہ دانت پیس گئی۔ علین کھول کر ہنسا۔ بیوقوف عورت نہیں بیٹھتی، من پسند بیٹھتی ہے۔ صرف وہی جسے مرد بیٹھنے کی اجازت بخوش ہی دیتا ہے۔ میں تمہیں دینے والا ہوں، اس لیے جلدی سے واپس آؤ۔ وہ اس کے دامن سے یہ تمید باندھ گیا تو علیہ نے جلدی سے دھندلائی آنکھیں علین سے ہٹائیں اور تیزی سے لیڈیز ٹوائلٹ والی سائڈ چلی گئی۔ علین بھی اپنے 2 گارڈز کو وہیں علیہ کے لیے چھوڑے ایئرپورٹ سے نکلا۔ جب علیہ نے ریسٹ روم میں داخل ہوتے سنک پر اپنا بیگ رکھتے آئینے میں اپنی صورت دیکھی جس پر درد رقم تھا۔ نہیں آؤں گی واپس۔ اب تم مجھے ڈھونڈتے رہنا علین، نہیں بہکنا اب مجھے، نہیں تم سے پیار کرنا ہے، میں گم جاؤں گی۔ تم نے بہت دل دکھایا ہے، تم بھی تڑپو۔ وہ اپنا چہرہ دھوتی ساتھ روئے جا رہی تھی، پر نکمی اپنی ضد سے اینچ نہ ہلی، اور اس نے جب علین کے دونوں گارڈز کو چکمہ دے کر ایئرپورٹ سے فرار ہوتے ٹیکسی پکڑی تو اسے علین کی کئی بات یاد آئی، لمحہ بھر روک گئی۔ میں دھوکہ دیتا نہیں، سو سہ بھی نہیں سکتا۔ یہ وہ زنجیر تھی جو علیہ کے فرار ہوتے قدموں کو بہت روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ضد پر اڑی عورت آندھیوں سے زیادہ طوفانی ہوتی ہے۔ تبھی وہ چلی گئی۔ علین اپنی گاڑی کی بیک سیٹ پر پرسکون انداز میں بیٹھا تھا، مگر ونڈو کے قریب جو کر کچھ بتاتے گارڈ نے اس کا پورا موڈ بگاڑ دیا۔ صبح تک وقت دے رہا ہوں پورا، السن کھنگالو، لیکن مجھے وہ بہت جلد میرے بنگلے میں میرے سامنے چاہیے، سمجھیے؟ علین نے سپاٹ و سرد انداز میں وہیں کی مقامی زبان میں ہدایت کی، جس پر گارڈ نے فوراً سر ہلایا اور ساتھ ہی گاڑی کا شیشہ اٹھا اور علین کی ہارن والی VIP گاڑی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ علین نے اپنے فون کو ہاتھ میں جیسے باندھ کر سانس لی، وہ اس کے غصے اور عتاب کو پینے کا ترجمان تھا۔ فائنلی وہ رات آ گئی جس کا انتظار تھا۔ حال میں مانو رنگوں کی برسات اتر آئی۔ ارمان فل بلیک ٹیکسیڈو میں ایک سلک کے انابی رومال کو لگائے آج سچ میں آنیا کی کیا ہر لڑکی کی دھڑکنیں تھمانے والی لوکس میں تباہی لگ رہا تھا، اور صدم کے اس خوش باش فرش پوش لہنگے والی اپنے ہاتھوں سجائی دلہن دلناپے کے کہہ ڈاتی بھی ارمان کے پہلو میں آگ لگائی جا رہی تھی، لیکن حسن کی وہ فرفروانی بس یہیں تک نہ تھی۔ اس سنگین تھیم کپل پر تو نگاہیں آ کر خیرہ ہوتی جو پورے حال میں پھرکی سے گھومتے، کبھی اس طرف جاتے نظر آتے تو کبھی اس طرف۔ وہ انجن کلر کی بہت لائٹ ویٹ میکسی میں یکدم بڑی بڑی سہاگن لگ رہی تھی، شاید آج میک اپ بھی ہیوی کر رکھا تھا، وہ بھی مشرقی انداز میں۔ پھر ذیشان نے بھی انجن کلر کی سٹائل پینٹ چوز کی تھی، چنوز شرٹ کے ساتھ بلیک ہی سلم فٹ اور ساتھ ہی بلیک ہی اپر بلیزر تھا، جسے اس نے اتار کر شرٹ کے کف سٹائلش وے میں تھوڑے فولڈ کر رکھے تھے، جبکہ شوز بھی کلاسی، جس میں وہ محفل پر کافی بھاری لگ رہا تھا۔ جبکہ زالے نے 2 قسم کی انجن میکسیز میں سے بلیک کامبو والی ہی چنی تھی، کیونکہ ذیشان بلیک کے ساتھ کمبینیشن کر رہا تھا، تو زالے نے بھی گولڈن والی کی بجائے بلیک والی چنی، اور یہ فیصلہ بہترین تھا کیونکہ وہ سچ میں ایک حسین کپل لگ رہے تھے۔ ارمان آج بھی اسٹیج پر اپنے یونی فیلوز، کلاس میٹس اور فیملی کے لوگوں سے بڑا سنجیدگی مگر نرمی سے مل رہا تھا، اور انیا تو شام والے سیر سے اب بھی نہ نکلی۔ نہ اسے آج سیلفیز کا ہوش تھا، نہ اس کا کہ وہ کسی اپسرائے جہاں کی شہزادی لگ رہی ہے۔ اسے بس اسی ارمان شہزادی کی اپنے آس پاس بکھری موجودگی سے ہی فرصت نہ تھی۔ اس کا گلا بار بار سوکھ رہا تھا، حالانکہ زالے 2 بار اسے ڈرنک اور پانی دے کر گئی تھی، جبکہ ڈرنک کارنر کی طرف کھڑے ذیشان سے ڈرنک لانے اور بلا کر لانے کے لیے ارمان نے جب زالے کو بھیجا تو وہ بھی ذیشان سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ فوراً اس طرف گئی کیونکہ ارمان اب رخصتی چاہ رہا تھا، تبھی ذیشو کو بلوایا تھا کہ یہ محفل سمیٹے آ کر اور اپنے گھر والوں کو رخصتی کا میسج دے۔ زالے جو ذیشان کے عقب میں رکھے اسے پکارنے لگی تھی، ارمان کے لیے ڈالے گئے ڈرنک میں اس کے کچھ ملانے پر ٹھٹکی۔ ذیشان، یہ آپ نے لالا کی ڈرنک میں کون سی ٹیبلٹ ڈالی ہے؟ ذیشان جلدی سے عقب میں کھڑی زالے کو دیکھتے پلٹا، چہرے پر ڈھونڈتی گھبراہٹ فوراً چھپائی۔ یہ تمہارے لالا جیسے نان رومانٹک لوگوں کی بارات پر رومانس کی میڈیسن دی جاتی ہے تاکہ ان کے جذبات ذرا باہر آنے میں مدد دیں۔ تم بتانا مت کسی کو، یہ یار کی طرف سے اسپیشل گفٹ ہوتا ہے۔ زالے کو اس آفت کے پر کالا نے جو سمجھایا وہ فوری
سارے لاتی مسکرائی۔ اسے تو ذیشو کی یہ نیکی لگی۔ اچھا چلیں، لالا کہہ رہے ہیں یہ فنکشن سمیٹیں، 10 ہونے لگے ہیں تو نکلتے ہیں، میں بھی تھک گئی ہوں۔ ذیشان نے فوراً سے سارے لایا ہی کہ انیا جو عجیب ہی گھبراہٹ میں تھی اسٹیج سے اتر آئی کیونکہ وہاں دم گھٹ رہا تھا۔ میں بھی گائز۔ وہ دونوں اس سے پہلے پلٹے، انیا صاحبہ پیچھے سے لہنگا اٹھائے دوائی دیتی آئیں اور ذیشو کے ہاتھ سے وہ جوس کا گلاس لے کر ایک ہی سانس میں پی گئیں، جبکہ زالے اور ذیشان پر مانو سکتہ اترا۔ ذیشان نے انیا کو گھبرا کر دیکھا جو پورا گلاس ختم کر کے گلاس واپس ذیشان کو تھمائے واپس چلی گئی، جبکہ زالے نے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہنسی روکی۔ یہ تو موئے موئے ہوتا لگ رہا ہے ذیشان، انیا تو آلریڈی رومانٹک نہیں ہیں کیا؟ اب کیا ہوگا؟ انیا نے سکتے میں یہ ذیشان کو بازو پکڑ کر لایا تو جناب موج میں آتے گلاس رکھ کے زالے کا ہاتھ پکڑے ذرا سائڈ لے گیا۔ وہ خود بکھلا کر رہ گئی۔ زالے میں گیا، ارمان نے مجھے قتل کر دینا ہے، مجھے بچا لو اس درندے سے۔ ذیشان کی حالت پر زالے نے ہنسی اور گھبراہٹ کے سنگ ذیشان کے دونوں ہاتھ نرمی سے دبائے، اسے گہری سانس لینے کا اشارہ کیا۔ وہ اتنا پر اعتماد بے باک بندہ گھبرا کر کتنا پیارا لگ رہا تھا، یہ بس زالے جانتی تھی۔ نہیں کہتے کچھ، میں بچا لوں گی، ویسے بھی وہ میڈیسن کوئی بھی لے اثر تو ایک سا ہوگا نا، سو جیل کریں، بس اس سے رومانٹک ہی ہوگی نا انیا۔ زالے نے اسے پرسکون کرنے کے اختتام پر ذرا محتاط ہوتے جب سوال کیا اور آگے سے ذیشان کا مسکین ری ایکشن وہاں پہ خود زالے کے چہرے کی ہوائیاں اڑیں کیونکہ ذیشان صاحب کچھ بڑا کارنامہ کر چکے ہیں، یہ زالے کو اس کی شکل سے معلوم ہو چکا تھا۔ ذیشان ڈرا رہے ہیں ایسی شکل بنا کر، بتائیں نا کیا ہوتا ہے اس سے میڈیسن سے کہ آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں؟ اس بار زالے بھی پریشانی سے پوچھا، تبھی ذیشان نے ذرا ہچکچاتے زالے کے کان کی طرف جھک کر کچھ ایسا کہا کہ زالے کا پیلا پڑتا چہرہ سرخیاں چھوڑ گیا۔ وہ جلدی سے ہاتھوں کو چھوڑے ذیشان سے نظریں چراتی پلٹی، یا اللہ میرے لالا تو گئے۔ زالے کی نظر اسٹیج پر پڑی جہاں انیا اپنی گردن پر بار بار ہتھیلی پھیری تھی جیسے اس کو شدید گرمی لگ رہی ہو۔ خود کچھ پاس کھڑے ارمان نے بھی انیا کی بے چینی فیل کی تو وہیں سے ہونک ہوئے زالے ذیشان کو اشارہ کیا۔ ذیشان صدمے سے نکلا اور استی وغیرہ کا سب سیٹ اپ کروانے میں لگا، جبکہ زالے اسٹیج پر آ کر انیا کے پاس بیٹھی۔ آپ ٹھیک ہیں انیا؟ زالے نے بہت پیار اور فکر سے انیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یار اچانک سے گلا سوکھنے لگا ہے، سر بھاری اور بہت زیادہ گرمی فیل ہو رہی ہے، آنکھیں بھی جل رہی ہیں۔ زالے مجھے نظر تو نہیں لگ گئی نا؟ انیا کی گھبراہٹ اور سوال پر زالے موبن سا مسکرائی لیکن فکر مند بھی تھی۔ آپ پر سب نے دعائیں پھونکی تھی، مجھ سمیت نظر نہیں لگ سکتی، شاید اتنا ہیوی جوڑا اور دن تھکا گیا آپ کو۔ بس نکلتے ہیں شیرازی ہو صاحب، بالکل ایزی ہو جائیں۔ انیا کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا وہ کسی وقت بھی چڑھ کر چیخنے لگے گی۔ زالے میری پوری باڈی ہیٹ کیوں؟ چھوڑیے پلیز، مجھے یہاں سے لے کر نکلو، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ زالے کے چہرے کی رنگت بدلی، وہ اسے اوکے کہتی جلدی سے اٹھ کر ذیشان کو میسج کرنے لگی، انیا کی طبیعت بگڑ رہی ہے، نکلنے کی کریں پلیز ورنہ وہ چیخنے لگے گی۔ میں نکلوں انیا کو لے کر؟ ہاسپٹل سے ہوتے گھر جاتی ہوں، کیا خیال ہے؟ جلدی رپلائی کریں۔ انیا نے بے قراری سے مڑ کر دیکھا جہاں ارمان بھی انیا کی غیر محسوس بے چینی تختہ اسے پاس جا کر بیٹھا تھا۔ ذیشان کی نظر بھی اسٹیج پر ہی تھی۔ انیا سب ٹھیک ہے؟ تھک گئی ہو؟ ارمان کے پاس بیٹھنے پر وہ رحم طلب نظروں سے ارمان کو دیکھتے ہی اس کے سینے میں چپی، وہ خود بخلاہٹ کا شکار ہوا۔ ارمان مجھے نکالیں یہاں سے، میرا دم گھٹ رہا ہے ان کپڑوں میں پلیز۔ انیا کے باقاعدہ رونے پر ارمان بھی پریشان ہوا۔ اوکے ریلیکس، ہم چلتے ہیں، یہ لوگ ایونٹ خود سمیٹ لیں گے۔ ارمان نے اس کو خود سے دور کرتے اس کا جھکا چہرہ اٹھا کر یقین دلایا اور خود فون نکال کر ذیشان کو کال کی جو زالے کو ای میسج کا جواب ٹائپ کر رہا تھا۔ فوری کال پہ کی، میں انیا کو لے کر گھر نکل رہا ہوں، تو اور زالے یہاں سب سمیٹ دینا اوکے؟ ارمان نے بس حکم دیا اور ذیشان صاحب بیچارے بس ہاں کرنے لائق تھے۔ خیر ارمان اور انیا نے سرسری فیملی سے اجازت لی اور ہال سے نکلے تو ذیشان جو باہر تک دونوں کو سی آف کرنے آیا تھا زالے کے عقب سے پکارنے پر فوری پلٹا اور پھر دونوں ہی آنکھیں چراتے ہنسے۔ اس رات کو کئی چاند لگا گئی ان کی وہ آفت انگیز ہنسی۔ اب بہت شرارتی ہیں ذیشان، اب دعا کریں انیا اس میڈیسن کی پاور کو سہ جائے ورنہ سچی لالا کے عذاب سے میں بھی آپ کو نہ بچا سکوں گی۔ زالے کے فیشل ایکسپریشن میں شرارت تھی تو وہ کہاں سنجیدہ تھا، وہ سچویشن تھی کہ رولتے گئے یہاں پر چس پڑی آئی ہے۔ دیکھو لڑکی، میں نے تو نیکی کرنی چاہیے تھی، اب ارمان کے ارمان اس طرح پورے ہونے لکھے تھے، مجھے کیا پتا۔ ویسے سنو، خیال سے رات گزر گئی بنا ارمان کو کچھ پتہ لگے تو یہ ہمارا سیکرٹ ہوگا۔ وہ اپنا ہاتھ وعدے کے لیے بڑھا رہا تھا۔ زالے نے فوراً سے اپنا ہاتھ اس خوبصورت ہتھیلی پر رکھا، یہ اب بھی سیکرٹ ہی ہے ہمارا، لیکن مجھے ساری رات نیند نہیں آئے گی ٹینشن سے۔ اختتام تک وہ ہنسی تو ذیشان بھی مسکرایا، مت لینا ٹینشن، ہونے تو جو منظوری خدا ہے، اگر نیند نہ آئے تو میرے پاس آ جانا۔ ذیشان نے اس کے ہاتھ کو دبایا تو وہ شدت سے زیادہ ذیشان کے لفظوں پر جھنپ گئی۔ آپ کے پاس کیسے آ سکتی ہوں؟ وہ گھبرا کر ہاتھ سے چھڑوانے لگی پر ذیشان نے مزید دباتے اسے اپنے قریب کھینچا، پر اب بھی جاذب فاصلہ برقرار تھا۔ ہم ویڈیو گیم کھیلیں گے یا میں تمہیں کیکٹس کے فائدوں پر لیکچر بھی دے سکتا ہوں۔ وہ یکدم ہنسی ماحول سا بن گیا تھا۔ سننے میں اچھا ہے لیکن میں کافی ٹائم بعد اتنا ہیوی ڈریس پہن کر تھک گئی ہوں، سوئی نہ بھی تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤں گی۔
وہ سراسر انکار کر گئی۔ ذیشان نے اس کا ہاتھ آزاد کیا، نظریں کو ماری تو ظالے کو نہ جانے کیوں اس کا ہاتھ چھوڑنا بہت اداس کر گیا۔ سنیں، جب آپ کی شادی ہوگی تو کیا لالا بھی یہ شرارت کریں گے؟ یکدم ظالے کو انجانے کیا سوجی کے سوال تو کر بیٹھی، لیکن جس طرح ذیشان نے وہ پھیری آنکھیں ظالے پر لا کر روکیں، ظالے کے پیروں کی نوک تک ایک عجیب لرزہ اترا۔ میں خود کر لوں گا یہ شرارت خود کے ساتھ، ویسے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوگی، میں کافی اور ہر وے میں ایکسپریسو ہوں۔ وہ بہت گہری نظروں سے بہت کچھ جتا رہا تھا اور ظالے کے ہاتھ پیر ٹھنڈے، بس اس کی نظروں کی تپش کے آگے ہو رہے تھے اور کوس رہی تھی کہ کیوں یہ سوال کر بیٹھی۔ چلو چل کر ایونٹ سمیٹتے ہیں، وہ گھوم کر جانے لگی۔ مجھے کون سمیٹے گا؟ وہ رک تو گئی پر پلٹنا دو بار ہوا۔ اس شخص کا حرف ظالے کے آس پاس باری سانسیں لیتا رقص کر رہا تھا۔ ہوا میں اس شخص کی خوشبو تیر رہی تھی۔ ظالے کس کس وار سے خود کو بچاتی، آپ کو کیا ہوا؟ وہ گھومی، خود کو پر اعتماد بناتے پوچھا۔ مجھے کچھ ہو لگ رہا ہے ظالے پر، شاید یہ میرا وہم ہے، چلتے ہیں۔ وہ غیر واضح سی بات کے ظالے سے پہلے واپس حال کی طرف بڑھا، پر ظالے وہیں جم کر رہ گئی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی جب ذیشان حیدر ملک کی نگاہوں میں نرمی کی جگہ گرم جوشی لیتی، اس کا اس آدمی کے روبرو کھڑے رہ پانا مشکل ہو جاتا۔ ظالے اپنی عجیب سی کیفیات کو سوچ کر الجھ کر پیچھے ہی چل پڑی۔ انیا جس طرح اپنا دوپٹہ اور بینگلز اتار کر ڈھٹک چکی تھی، اور ارمان نے پہلی فرصت میں ڈرائیور کو گاڑی سے پیدل ہی چلتا کیا اور خود گاڑی ڈرائیو کرنی مناسب سمجھی، لیکن نظر اس کی انیا پر ہی تھی، جو سچ میں دونوں طرف کی ونڈوز کا مرر ہٹا کر بھی ایسی تھی جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ ارمان نے گاڑی کی سپیڈ تیز بھی تبھی کی۔ انیا کیا فیلنگ ہے، ہاسپٹل چلیں؟ انیا جو ونڈو سے لگی باہر سے آتی سرد ہوا انہیل کر رہی تھی، بے دم تھی۔ ارمان کے سوال پر مرر کے تھرو سے دیکھنے لگی۔ وہ یوں تھی جیسے ابھی رو پڑے گی۔ مجھے پوری باڈی میں چبھن ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے اپنے ڈریس کو نوچ کر اتار دوں، پلیز ارمان جلدی گھر چلے۔ وہ سخت تکلیف میں تھی۔ ارمان نے گاڑی سائڈ روڈ روک کی اور باہر نکلا، انیا کی طرف کا بھی سائڈ ڈور اوپن کیا اور اس کا ہاتھ پکڑے زبردستی باہر نکالا۔ رات کا ساتھ بند، مانو انیا کو یوں لگا تپتے وجود کو کسی نے شانت کر دیا۔ وہ اتنی سرد سی رات میں بھی گھٹ رہی تھی۔ اب بہتر ہو؟ ارمان نے اس کے سامنے کھڑا ہوتے گاڑی سے ٹیک لگا کر مشکل سانس لیتی انیا کے چہرے کا جائزہ لیا تو وہ بس خاموش نظروں سے ارمان کو دیکھتی رہی کہ خود ارمان مضطرب ہو گیا۔ میں اتنے خوبصورت لمحوں کو اسپائل نہیں کرنا چاہتی، پر میں اچھا محسوس نہیں کر رہی، ایسے لگ رہا ہے کسی نے مجھے جلتی آگ میں جھونک دی ہو۔ کہ کیا یہ آپ کا اثر ہے یا ارمان؟ وہ اس قدر سنگین حالت میں بھی آخری سوال پر مبہم سا مسکرایا۔ ارمان کو لگا جیسے بس انیا کی فطری گھبراہٹ ہے۔ میں بھی گہری سانس لو، ہوپ سو بہتر فیل ہو۔ وہ اسے سنجیدگی سے کمانڈ دے رہا تھا۔ گہری سانس کیسے لوں؟ آپ کی خوشبو پہلے ہی ناک کے نتنوں میں آخر گھسی ہوئی ہے، آپ بھی دم گھوٹ رہے ہیں میرا، ادھر دیکھیں تاکہ میں سانس لوں۔ وہ اس کا چہرہ پرے تو کر گئی، پر جب بے چینی بڑھنے پر لڑکھڑانے لگی تو ارمان نے اسے جلدی سے سنبھالا۔ وہ سچ میں اس بار پریشان ہوا، لیکن انیا کی نظر اپنے ہونٹوں پر ٹکا دیکھ ارمان الرٹ ہوا، کیونکہ وہ وحشی نگاہیں سچ میں انیا کی ہیں۔ یہ ارمان کے لیے دھچکا تھا۔ اتنا بھی حسین نہیں ہو آپ کہ تمہیں ہوش نہیں رہا کہ ہم سڑک کنارے کھڑے ہیں، سنبھالو خود کو، اپنے جذبات سمیٹ چلتے ہیں گھر۔ اس سے پہلے وہ یوں سنبھلتے ہی ارمان کی طرف شدت جذبات سے بڑھتی وہ منہ پیچھے کرے گھور کر بولا تو انیا نے بے بسی سے نظریں نیچے کر لیں۔ ارمان کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری، حالانکہ انیا یہ سب خود نہیں کر رہی تھی۔ ارمان نے اسے اس بار فرنٹ سیٹ پر ہی بٹھایا اور خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ اداس سی گہرے سانس بھرے سیٹ بیلٹ باندھتے ہی چہرہ ونڈو کی طرف موڑ گئی، آنکھیں جسم کی عجیب سی اذیت پر بھیگنے لگیں، اوپر سے ارمان کا ڈانٹنا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ انیا نے شیرازی ہاؤس پہنچنے تک اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اپنے ڈریس کو زور سے جکڑے رکھا۔ ہاں، اس کے بعد اس نے اپنی ایک سانس بھی بھاری نہ پڑنے دی۔ گھر آیا تو انیا نے نہ تو سجاوٹ دیکھی نہ استقبال کے لیے رکی، بس دروازہ کھولتے ہی اندر جانے لگی۔ جب ارمان نے گاڑی کا ڈور پٹک کر بند کرتے اسے آواز دے کر روکا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ، بھاگ کہاں رہی ہو؟ ارمان کی جھاڑ پر وہ جب پلٹی تو آنکھیں سوچتی ہیں۔ ارمان نے وہ ستر کر کے اس تک فاصلہ کاٹا۔ وہ ارمان کے پاس آنے پر ڈری، پھر ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر آہیں بھرتی رو پڑی۔ انیا ارمان کے چہرے کی رنگت بدلی، جلدی سے اسے اپنے گلے لگا کر بازو اطراف لپیٹے۔ آئی ایم سوری، لیکن مجھے جانے دیں روم میں پلیز۔ وہ ایک سیکنڈ میں ان کپڑوں کو برداشت نہ کر رہی تھی۔ یہ تمہارے ویلکم کی تیاری ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اور تم اتنا عجیب ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ ارمان کو اس کا پورا وجود کانپتا محسوس ہوا تو اس بار لہجے میں پھول سی نرمی لیے اسے پکڑ کر سامنے کیے بولا۔ وہ اب بھی ہچکیاں اور آہیں بھر کر سانس کھینچ رہی تھی۔ انیا کی نظر ارمان کی خوبصورت گردن پر جا جمی۔ دل چاہا زور سے اپنے دانت کاٹ دے، پھر اپنے اس عجیب خیال پر لاحول پڑے۔ جب ذرا نظر اٹھائی تو ارمان کے ہونٹوں پر جا جمی، لگا آنکھیں پتھر آ گئیں۔ وہ انہیں دیوانگی سے فیل کرنے کا خیال بھی جھٹکنے لگی۔ نظر پھر بھی ہٹا تو نہ پائی، لیکن زور سے آنکھیں بند کر لیں اور ویسے ہی پلٹے ہی بھاگے جب ارمان اس کی عجیب سی اس کیفیت پر جہاں کا تاں رہ گیا۔ ہو کیا گیا اس باولی کو؟ ارمان نے بالوں میں ہاتھ پھیرے سوچا، عجیب سی کوفت و تلخی سے جناب کو لگا سر پھٹ جائے گا۔ وہیں انیا اندر موجود ملازمہ سے پوچھتی سیدھی ارمان کے کمرے میں دوڑے
وہ جو شانہ اور محبوبانہ انداز میں سجا تھا، پر انیا کو کچھ نظر نہ آیا۔ اپنے جوڑے پر اٹکے دوپٹے کو نوچ کر پھینکتی وہ مخملی سے میٹرس پر آ بیٹھی اور وہیں پیچھے کو گر کر گہری سانس بھرنے لگی۔ اس کے پیروں کے تلوے اور ٹانگیں بھی جل رہی تھیں۔ تبھی وہ پیروں کو آپس میں مسلتی وہیں دوہری ہو کر میٹرس کی شیٹ کو مٹھی میں بھر گئی۔ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے ہوا کیا۔ برات کے ایونٹ فائنلی سمیٹ کر 11 تک سب لوگوں کو گھر پہنچائے۔ وہ ذیشان، انیا، شاذمہ اور فائزہ صاحبہ کو شیرازی ہاؤس ڈراپ کرنے آیا تھا۔ تم انیا کو ایک بار دیکھ لینا۔ جاتے جاتے ذیشان کی تاکید پر وہ مسکرائی۔ لالا مجھے ہڈی بننے نہیں دیں گے آج۔ وہ روبرو رکتے مسکرایا۔ تم ہڈی کہیں سے نہیں لگتی۔ کھانے وغیرہ کا پوچھنے چلی جانا، مجھے بتانا پھر۔ اندر کا مال۔ زالے نے خفیف سا بلش کرتے آنکھیں جھکائیں۔ کھانے وغیرہ کا سین بھی ہوتا ہے کیا ویڈنگ نائٹ پر؟ میں نے سنا ہے بھوک پیاس اٹھ جاتی ہے، اور ویسے بھی بڑے بزرگ کہتے ہیں شادی والے جوڑے کمرے میں گھسو تو اندر کے مال پر بھول کر بھی توجہ مت دو۔ وہ ان باتوں کو کرتی ذرا بھی نہ سمجھ نہ لگی، بلکہ وہ دنیا دیکھ چکی تھی، اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اتنی سیانی ہو تو تمہیں بھی رخصت کروا کے لے جاؤں۔ زیشو صاحب کی بیگ کیا اور 14 طبق روشن کرنے کو کافی تھی۔ زالے فوراً پلٹی، چہرہ دھنک رنگ ہوا۔ جا کر آرام کریں ذیشان۔ وہ مسکراتی اس سے پہلے گھر کی طرف بڑھتی ذیشان کو پکارنے پر اسے روک لیا۔ کل کب کی فلائٹ ہے؟ وہ فوراً گھومی۔ شام 6 بجے کی۔ آپ نے کروائی؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ ہاں شام 6 کی ہی کروائی ہے، تمہارے ساتھ کی ہی۔ وہ بہت کچھ جتانے کی کوشش میں تھا۔ زالے غیر محسوس طور پر واپس ذیشان کے قریب جا رکی۔ اگر آپ نہ جانا چاہیں، وہ کہتے کہتے رکی۔ تمہارے ساتھ کوریا رکنے نہ رکنے کی چوائس تک بات ٹھیک تھی، یہ جانے نہ جانے کے معاملے میں آپشن کیوں دے رہی ہو؟ کبھی کبھی ہی صحیح، لیکن میں بہت برا ہارٹ ہوتا ہوں۔ وہ سنجیدہ ہوا تو زالے کی جان لبوں پر آ گئی۔ آئی ایم سوری، ہرٹ نہیں کرنا مجھے آپ کو، ہم چلیں گے ساتھ۔ وہ اس بات سے خوف کھا گئی کہ وہ شخص دکھی ہو جائے گا۔ تم مجھے لے کر نہیں جانا چاہتی تو بتا دو۔ وہ اسے شرمندہ کر گئی، اور تبھی زالے نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مخملی ہاتھ میں بھرا۔ ہاں، وہ اس خوبصورت ہاتھ تھامنے پر ساری خفگی بھلا گیا۔ اب مجھے شرمندہ تو مت کریں ذیشان۔ مزید وہ کچھ نہ بول پائی، کیونکہ ذیشان حیدر نے اس کی ٹھوڑی پر جھکتے اپنے ہونٹوں کو رکھ کر زالے کی ہر بات بھلا دی۔ وہ گھبرائی ساکن ہوئی۔ ذیشان کے روبرو ہونے پر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم کہتی ہو تو نہیں کرتا، گڈ نائٹ۔ وہ زالے کے دونوں ہاتھوں کو باری باری چومتا اس کے ہاتھ آزاد کرتے ہی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ جیسے ہی گاڑی باہر نکلی، سہارا لینے کے چکر میں ہاتھ کانٹے دار گلاب پر رکھ بیٹھی۔ ہلکا سا چیخ کر ہاتھ پیچھے کیا تو ہتھیلی پر لہو کی بوندیں جا گئیں، جنہیں دیکھ کر زالے کا دل بھاری ہوا۔ اب پیار کرنے لگے ہیں مجھ سے، جانتی ہوں، پر میں آپ کو کوریا اپنے ساتھ ہرگز نہیں روکنے والی۔ میں آپ کو کبھی اپنے ساتھ باؤنڈ نہیں دیکھ سکتی، لیکن آج فیل ہوا میں آپ کو اداس بھی نہیں دیکھ سکتی ذیشان۔ پتہ نہیں ہمارے اس رشتے کا اینڈ کیا ہوگا۔ وہ پریشان سی سوچتے پلٹی۔ مہمان کافی جمع تھے، جن کو شاذمہ اور فائزہ سنبھال چکی تھی۔ تبھی زالے نے کچن میں جا کر 2 مزیدار کریمی کافیز بنائیں اور لالا کے روم میں کھانے کے ساتھ ملازمہ کی یاد بھجوائیں۔ خود بھی روم میں چلی آئی، کیونکہ دل اداس تھا تو سونے کا موڈ بن چکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں دیوار پر چڑھ جاؤں۔ یہ جملہ کسی اور نے نہیں بلکہ ارمان شیرازی کی دلہن صاحبہ شب زفاف پر فرما رہی تھی۔ ارمان جو اپنی شرٹ کے بازو کے بٹن کو کپ فولڈ کر رہا تھا، انیا کی طرف قدم بڑھائے جو اپنی جویلری اتار کم نوچ زیادہ رہی تھی۔ اس کے پورے جسم میں کرانٹ دوڑ رہے تھے، ہیٹ اٹھ رہی تھی۔ انیا آر یو اوکے؟ انیا۔ ارمان کی نظر اس کی گردن پر ہار سے لگتے کٹ پر گئی تو اس کی دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے قابو کیے۔ وہ کچھ دیر ارمان کو دیکھنے کے بعد عجیب کرلاتا مسکرائی۔ میرے ساتھ سوئمنگ اور ایکسرسائز کریں گے جان؟ میرا ہاتھ پیر چلانے کا دل ہے، ایک ہاتھ اپنا گارڈ دیں، اسے رکھ رکھ کر پیٹوں، ایسا لگ رہا ہے آگ لگی ہے میرے اندر۔ پلیز پروفیسر ارمان، مجھے ریسلنگ رنگ میں چھوڑیں۔ ارمان جیسے پہلے ہی انیا کی دماغی حالت پر شبہ تھا، اب تو شک ہی چلا گیا کہ یہ سچ میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ تمہارا دماغ چل گیا؟ اٹھو اور شاور لو تاکہ ہوش آئے۔ میرا بھی میٹر گھما رہی ہو، اٹھو میں کہہ رہا ہوں، اٹھو انیا۔ انیا نے جلدی سے مسکراہٹ ختم کی اور جیسے مسکین فوجی افسر کی ڈپٹ پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے ویسے ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جا رہی ہوں، ڈانٹیں اور چلائیں تو مت، دلہن بنی انیا کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ منہ میں بدبداتے وہ گئی تو مگر ارمان کا اب صبر جواب دے گیا تھا۔ اسی بیچ ملازمہ کافی دے گئی، ورنہ پارا شوٹ کر جاتا۔ ارمان نے کافی پی، لیکن اندر سے انیا کے برآمد ہونے کے جب اثرات نہ ملے تو وہ خود واش روم کی ڈور تک آیا۔ کیا مر گئی ہو؟ ارمان نے دانت پیسے تو اندر وہ لہنگے سمیت شاور کے سارے آڑے ترچھے فنکشن آن کیے، نیچے فرش پر لیٹی مزے سے مچھلی بنی ہاتھ پیر مار کر سکون محسوس کر رہی تھی۔ 3-4 طرح کا شاور پانی پھینک رہا تھا، جس سے پورا واش روم پانی پانی ہو چکا تھا، اور انیا کو سچ میں نیچے جمع ہوتے پانی میں سوئمنگ کا مزہ آ رہا تھا۔ میں اب اچھا محسوس کر رہی ہوں، انیا کی دبی سی آواز پر ارمان نے ڈور ناب گھما کر جب اندر جھانکا تو انیا کو زمین پر دیکھتے ارمان کا سر چکرایا۔ یہ لڑکی آج میرا ہارٹ فیل کروانے پر تلی ہے۔ تم فرش پر لیٹ کر کیا کر رہی ہو انیا؟
اٹھ کر انسانوں کی طرح شاور لو اور لہنگے سمیت کون نہاتا ہے؟ تم ہو کیا؟ ارمان نے جب اپنے واش روم کی طرف ہر طرف سے بچھاڑ والی حالت دیکھی تو صدمہ لگا ہی۔ اوپر سے وہ اپنی طرف سے سستی مچھلی بنی جیسے تیر رہی تھی۔ ارمان نے شاور کی حدود میں آتے اس کو بازو سے پکڑ کر بٹھایا۔ مجھے ایسے ہی نہانا ہے، اب ہی آ جائیں۔ وہ وعدہ کہ وہ کہہ نہ مانتی، ارمان کو پکڑ کھینچ گئی جو اس بار بھی بیچاری پر گر پڑا۔ پر انیا اس بار صرف مسکرا رہی تھی۔ ارمان کے وزن پر کرائی بھی ہنس کر تھی۔ انیا تم پاگل ہوگی ہو، مجھے پتا ہوتا یہ تمہیں رخصتی کبھی نہ کرواتا۔ ارمان نے اس کے چہرے سے چپکے بال ہٹاتے لٹک آتی لیشز بھی پکڑ کر پرے پھینکی، جبکہ میک اپ شاید واٹر پروف تھا تبھی انیا کے چہرے پر بھیگنے کے باوجود یوں کا توں قائم تھا۔ اب تو کروا لی، اب کیا کریں گے آپ؟ وہ انوز اس کے گربان کو پکڑے بے باکی سے پوچھنے لگی۔ تم اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ ارمان نے دھمکانے پر ہی اکتفا کیا تو انیا نے اس کا گربان چھوڑے کروٹ ہی بدلی اور ہاتھ جمع پانی میں مارنے لگی۔ ارمان اٹھ بیٹھا پر دل یہی کیا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک کس تک نہیں کی، یوز لیس مین۔ وہ پانی سے کھیلتی ایک بازو کا سر تلے تکیہ بنائے بڑبڑائی۔ ارمان نے سن تو لیا پر جبڑے کس کیا اور اٹھا، پورا گیلا خود کو وہ بھی فرش کے پانی سے دیکھے گندی سی جھرجھری لے بیٹھا۔ انیا اٹھو، جھک کر اس کے بازو سے پکڑے نہ صرف بٹھایا بلکہ ایک ہی جھٹکے سے اٹھایا تو وہ خفا خفسی ارمان کو دیکھنے لگی۔ مجھے یہیں سونا ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ وہ منمنائی، اے سی چلا لینا لیکن شاور لے کر چینج کرو، بیمار ہو جاؤ گی۔ اوکے۔ ارمان نے آج اخیر سے چوتھے سمجھایا تو وہ نفی میں گردن گھما گئی۔ نہ، ہمیں کو یہی والا روم چاہیے۔ وہ اٹل ضدی تھی۔ یہ واش روم ہے۔ ارمان نے دانت نکوس کر جتایا تو وہ کندھے اچکا گئی۔ آپ کو واش روم لگ رہا ہوگا پر مجھے یہاں پانی میں ہی رہنا ہے پوری رات۔ مجھے چبھن ہو رہی ہے، سمجھ کیوں نہیں آ رہی آپ؟ ارمان، مجھے رونا آ رہا ہے، مجھے نیند بھی آ رہی ہے، مجھے پیار بھی آ رہا ہے۔ وہ پھر سے وہیں سے رکھتی زمین پر بیٹھے رونے لگی اور ارمان نے اپنی مٹھیوں میں بال کس لیے تھے، کھینچنے کی دیر تھی۔ انیا تم مجھے غصہ دلا رہی ہو کیا؟ بچپنا یہ۔ ارمان نے کھڑے کراتے کہا تو وہ اپنی شرٹ اتارنے لگی اور یہ دیکھتے ارمان نے نظریں فوراً اس نمونے سے ہٹائیں۔ وہ لہنگے کی بھیگ کی شرٹ اتار نہ پانے پر پھر رونے لگی تو ارمان نے واپس انیا کو دیکھتے اپنے مقدروں کو غائبانہ روتے اس تک فاصلہ سمیٹا اور دو زانوں بیٹھے لہنگے کی ہیوی شرٹ انزپ کی، جس کے بعد وہ بآسانی انیا سے اتری۔ انر ریڈ سلک کی شرٹ ابھی بھی انیا نے پہن رکھی تھی پر وہ گیلی ہونے کے سبب انیا کے جسم سے چپک رکی تھی۔ ارمان جدھر سے نظریں بچا رہا تھا اس لڑکی کی خوبصورت رعنائیاں دیکھتے وجود کا کوئی سرا آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر لہنگے کو بھی ان پن کرتی، ارمان نے اس کے لہنگے کی ہک بھی خود ہی کھولی کہ وہ گیلا ہونے کے سبب مزید بھاری ہوتے ہی نیچے گرا۔ وہ سلک کے ٹراؤزر اور شرٹ میں تھی جو مکمل بھیگے تھے اور خود بھی۔ انیا شاور کے نیچے پھر سے جا کر دیوار سے لگ کر منہ پھلا کر کھڑی ہوگی۔ وہ بہت زیادہ ناراض تھی، آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں اور ارمان کو دیکھ کے جا رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ آیا بن کر بہت پیارا لگ رہا ہوں تمہاری، یا اللہ مجھے صبر دے دے۔ ارمان نے منہ تھما کے الٹا بگڑنے پر گھورتے اس کی گیلی شرٹ اور لہنگا نیچے گیلی زمین سے اٹھا کر سنک کے پاس رکھا اور پلٹ کر انیا کی طرف بڑھا۔ آیا فیمیل ہوتی ہے؟ وہیں دیوار سے لگے گال پھلا کر انفارمیشن میں اضافہ کرتی مسکرائی تو ارمان نے اپنے ماتھے پر آئے بال ہاتھوں سے پیچھے کیے تو انیا کا سانس سا پھولا۔ یہ ہوش ہے تمہیں؟ یہ نہیں کہ کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ وہ پل پل قریب آ رہا تھا اور انیا نے آہستہ سا شاور آن کرے اس کے سینے کی طرف ہاتھ اٹھاتے مزید پاس آنے سے روکا۔ جائیں یہاں سے، انیا نے برہم ہوتے ارمان کے پاس آنے پر کہا تو وہ دائیں بائیں دیوار پر دونوں ہاتھ رکھے ذرا فاصلے پر رکا۔ شاور کی پھوار بس انیا پر تھی اور کچھ ارمان اور انیا کے بیچ کی خالی جگہ میں گر رہی تھی۔ ارمان نے عقب سے بٹن دباتے شاور آف کیا کیونکہ انیا کا مسلسل بھیگنے سے وجود کانپنے لگا تھا۔ وہ ٹھٹر رہی تھی۔ کیوں بند کیا ہے؟ وہ مجلی پیچھے پلٹ کر واپس شاور آن کرنے لگی مگر ارمان نے شاور کے نل پر ہاتھ جما لیا تو وہ ناراض ہی واپس گھومی۔ پھر ارمان کو دیکھتے گھورنے لگی کہ وہ اسے شاور کھولنے نہیں دے رہا۔ تم نے کوئی نشہ کر رکھا ہے آج؟ وہ بھی انتہائی سستا۔ کیوں انیا، کیا چاہتی ہو بتاؤ؟ کوئی بھی نارمل حرکت نہیں کی تم نے؟ انیا نے جب نظریں چرانی چاہیں تو ارمان نے وہ بیچ کا فاصلہ کاٹا تو انیا سے دیکھنے کے سوا سب بھول گئی۔ دونوں کے بیچ جگہ ختم ہو گئی۔ انیا کو ارمان کا بھاری سینہ سانس بند کرتا محسوس ہوا۔ آئی ایم سوری، میں چینج کر کے آگے سوتی ہوں۔ آپ میرا درد سمجھ ہی نہیں رہے تو مزید واویلا مچانے کا فائدہ نہیں، میں سہ لوں گی۔ وہ پھر سے بے بسی سے اپنے لب کاٹتے رونے لگی تو ارمان نے ہاتھ دیوار سے ہٹائے۔ یوں انیا کے اب نارمل انداز میں رونے پر اس کا بھیگا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ تم کچھ نہیں سہو گی، ٹیل می کیا چاہیے تمہیں؟ ارمان نے اس کے دانتوں میں دبائے ہونٹ جو سرخی سے اٹ گیا انگوٹھے کی پور سے سہلاتے نرم ترین لہجے میں پوچھا۔ کیا وہ سمجھ نہ پا رہا تھا کہ انیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے،
وہ اس کی ہاتھ ہٹایا منہ پھیر گئی۔ ارمان نے وہیں رکے کچھ لمحے انتظار کیا اور اس سے پہلے واش روم سے نکل جاتا وہ جلدی سے اس کے پاس آ رکتی، اس کے گرد بازو باندھے سینے سے جا لگی۔ ارمان نے فوراً بازو اس کے بھیگے وجود کے اطراف باندھے، پر وہ سخت ترین پریشان ہو چکا تھا۔ کچھ نہیں چاہیے تو چینج کرو اور روم میں آ کر لیٹو۔ ارمان نے اس کے جوڑے کی ہاتھ میں چبھتی پنس نکال کر فرش پر پھینکی۔ بال بھی کھل کر انیا کے ارد گرد بکھرے۔ انیا کو ارمان کی انگلیاں سر کی جڑوں تک گزرتی محسوس ہوئیں۔ وہ اپنے بازو میں لپٹے ارمان کو مزید مضبوطی سے جکڑ گئی کہ اس کی یہ محسوس کن گرفت ارمان کے ہونٹوں پر بھٹکی سی مسکراہٹ کھینچ لائی۔ آپ کو میں اچھی نہیں لگتی ارمان؟ وہ نوز اس کے سینے میں چھپی تھی۔ انیا نے چہرہ ارمان کے سینے میں چھپاتے اس کی شرٹ کے بٹن کو دانتوں سے کھینچتے سرگوشی کی تو ارمان نے اسے پکڑ کر روبرو کرے۔ جب اپنی شرٹ دیکھی تو بٹن غائب تھا، اور جب انیا کو دیکھا تو اس کے منہ میں بٹن دیکھ کے ارمان کا پارا پھر چڑھا۔ انیا یہ کیا حرکت ہے؟ ارمان اس کے سوال کو انسنا کرے ڈانٹ گیا تو وہ دور ہوتے ہی منہ سے اس کی شرٹ کا بٹن نکال کر ارمان کی طرف بڑھا گئی۔ معصومیت سے چہرہ ہٹا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، آج چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ سوری، میں الفی سے جوڑ دوں گی کل۔ انیا کے آخری جملے پر ارمان نے بٹن لیتے حیرت سے انیا کو دیکھا۔ الفی سے جوڑو گی؟ ارمان کو لگا جیسے سننے میں غلطی ہوئی ہو، پر آگے سے وہ جیسے دانت دکھا کر سارے لا رہی ہو۔ ارمان نے فوری گردن گھما کر اپنے سر کو پیٹا تھا اور پھونک سی مار کر اپنا تاب بھی قابو کیا۔ شاور مکمل کرو اور چینج کر کے روم آؤ۔ ارمان نے واپس پلٹ کر انیا کے نامناسب سہولیت سے نظریں بچا کر تاکید کی اور باہر نکلا تو انیا نے واپس جا کر شاور کھول لیا۔ ارمان کا دماغ دھواں چھوڑ رہا تھا، تبھی وہ کچھ دیر روم سے ہی چلا گیا۔ دوسرے ہی روم میں نہا کر چینج کیے تھوڑی واک بھی باہر ہی کی، مگر کمرے میں جانے سے تھوڑا ہچکچا رہا تھا۔ پھر یہ فکر کہ وہ ابھی تک نہا نہ رہی ہو لیے وہ واپس آیا تو بلیک کمفرٹی ٹراؤزر کے ساتھ فل بازو والی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ ہاں، بال ابھی بھی نم تھے۔ وہ روم میں آیا تو انیا چینج کر چکی تھی، بلیک کلر کی لوز سی شرٹ کے ساتھ ویسے ہی پاجامہ پہنے مرر کے سامنے کھڑی ٹاول سر پر رکھے جھٹکے کھا رہی تھی، شاید نیند آ رہی تھی۔ ارمان نے ڈور بند کیا اور جا کر انیا کے پیچھے رو کر اس کے دونوں ہاتھ سر سے پکڑ کر نیچے کیا اور خود اس کے بالوں کو ڈرائی کرنے لگا۔ انیا کی نظر آئینے سے ہی ارمان پر گئی، ویسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ انیا کی آنکھیں نمی کی طرح سے ہٹ گئیں۔ جھٹکے سے ارمان سے اپنا ٹاول کھینچ کر وہ تھوڑی پرے کھسک گئی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ ارمان نے برمی سے استفسار کیا۔ اپنے بال ڈرائی کریں، میرے کیوں کر رہے ہیں؟ انیا کا ہوش ابھی بھی واپس نہیں لوٹا تھا اور اب ارمان کا دل کیا اسے باہر سوئمنگ پول میں لے جا کر غوطے لگوائے، کیونکہ میں اپنے بال تم سے ڈرائی کروانا چاہتا ہوں۔ ارمان نے بہت مشکل سے یہ جملہ کہا، حالانکہ دل کر رہا تھا اس لڑکی کو دو لگائے اور جا کر سو جائے لمبی تان کر۔ تو ایسے کہنا، میں کر دیتی ہوں۔ وہ فوراً واپس اپنی جگہ آئی اور وہی ٹاول جب ارمان کی گردن میں ڈالنے لگی تو ارمان نے روکا۔ یہ تمہارا ہے، وہ میرا ہے۔ وہ اس کے منع کرنے پر گال پھلا گئی۔ اب سے یہی آپ کا بھی ہے۔ انیا نے اس کے سنے بنا اپنے ہی ٹاول کو ارمان کی گردن پر ڈالتے جب اس کے دو کنارے پکڑ کر اس کے بال ڈرائی کرنے شروع کیے تو اس بات پر مسکرایا کہ وہ کبھی اپنے ٹاول کے سوا کسی کے ٹاول کو چھونا پسند بھی نہیں کرتا تھا، پر انیا کے آگے انکار کرنے کا دل ہی نہ چاہا۔ وہ بہت نرمی اور توجہ سے ارمان کے بال ڈرائی کر رہی تھی جو جناب کے ماتھے پر خشک ہو کر بے ترتیبی سے بکھر رہے تھے۔ ارمان نے ایسے سے اپنے ہاتھ بڑھائے اور انیا کی کمر کے دائیں بائیں ہاتھوں کو لے جاتے اسے اپنے بازوؤں کے آلے میں بھر لیا اور یہ بالکل غیر محسوس کن تھا۔ ہو ہی نہیں رہے، میرے بازو تھک گئی۔ انیا نے بہت جلد تنگ آ جاتے ہاتھ روکے تو ارمان نے جو آلہ بنایا وہ ذرا سینے کی اور کھینچا تو انیا نے ہاتھ ارمان کی گردن کے اطراف فائل کیے کرے باندھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ ارمان اس کی آنکھیں کھول رہا تھا جو رو رو کر سوجی تھی، جن میں سرخی گھلی تھی۔ میرے وین سے آگ گزر رہی ہے، وہ بے بس سی افدیدہ آنکھیں لیے بتانے لگی۔ ابھی بھی؟ ارمان کو تشویش نے گھیرا تو وہ آنکھیں جھکا گئیں۔ تمہیں نیند آئی ہے؟ ارمان کو اسے دیکھ کر یہی لگ رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھولنے میں ناکام ہے جی، نفی میں گردن کو مار کر اقرار کرتی یہ مخلوق ارمان کا پل پل دماغ خراب کرنے کے موڈ میں تھی۔ سمجھ نہ آیا اس پر ہنسے یا سر دیوار پر مارے۔ جاؤ سو جاؤ ورنہ تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ ارمان نے چاول کھینچ کر کوچ پر دے مارتے اسے زاد کیا اور جا کر روم سے اٹیچ ہی سٹنگ ایریا میں فون لیتا کوچ پر جا بیٹھا۔ جب انیا نے کوچ پر گرے ٹاول کو اٹھا کر ہینگ کیا اور جا کر اٹیچ سٹنگ ایریا کارنر کی دیوار سے لگی کنکھیوں سے ارمان کو دیکھنے لگی جو فون آن کیے دوسرے سے اپنا سر دباتے پیچھے کو کوچ کی بیگ سے جا لگا۔ انیا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر جا کر کوچ کے عقب میں رکتی اپنے گیلے بال سمیٹ کر ارمان کے سر پر جھکے اس کے ماتھے کو چومتی پیچھے ہٹی۔ وہ جو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے آنکھیں بند کیے کر پٹیوں کی رگیں دبا رہا تھا، آنکھیں کھول کر انیا کو دیکھنے لگا جو چہرہ پھیر کر کھڑی اپنے نیلز کو کھانے لگی تھی۔ یہاں آؤ۔ انیا نے فوراً سے واپس دیکھا جہاں وہ اسے سامنے آنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ جلدی سے گول گھومتی سامنے آ کر رکی۔ اس کے نم نم بال اس کے آس پاس بکھرے تھے۔ وہ ننگے پیر کھڑی تھی، لو سے کپڑوں میں ڈوبی مگر کیوٹ لگ رہی تھی۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ ارمان نے اپنے ساتھ بازو کھولتے اشارہ کیا تو وہ فوراً سے اس کے بازو کے ساتھ بیٹھی اور چہرہ گھما کر ارمان کو دیکھنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے قیامت لگ رہے تھے۔
میں نے کیا آپ کی اسپیشل نائٹ اسپائل کی؟ ارمان وہ اداس ہوئے بولی تو ارمان نے اسے سرسری سی نظر ہٹاتے نفی میں سر لایا۔ انیا فوراً مسکرائی اور ارمان کی گردن میں بازو عائل کرے ارمان کو دیکھنے لگی، جیسے خود بھی انیا کو ہولڈ کرنا پڑا۔ اب میرے ہو گئے ہیں نا؟ اتنے قریب انیا کو لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ جس چاند کو چھونے کی تمنا بڑی مشکل لگتی تھی، آج وہ اس کی ملکیت میں تھا۔ ہو جاتا اگر تم پاگل پن نہ دکھاتی۔ ارمان کو لگا جیسے ابھی شکوہ کیا تو وہ ضرور سمجھے گی، اور وجہ سے نظریں جھکا گئی۔ ان میں حیا کی لالی کا چمکنا سچ میں کسی خوبصورتی کے پیمانے میں نہ رکھا جاتا لمحہ تھا۔ جھوٹ نہیں بولا آپ سے، آپ میری جگہ ہوتے تو چیختے۔ درد سے زیادہ گندی فیلنگ ہے، آئی سویر۔ ابھی بھی کچھ ہو رہا ہے پر ابھی میں دھیان نہیں دے رہی۔ وہ پھر اپنے اندر کی اذیت بتانے لگی تو ارمان کو اس کی بات سچ میں درد دے گی۔ مجھے پتہ ہے تم جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ اس کے سچ کو اہمیت دے رہا تھا۔ انیا کا سیروں خون بڑھا تھا۔ تو پھر ہو جائیں میرے۔ وہ اس کے ہونٹوں کو ارمان کی گال پر رکھے چہرے سے جا جڑی۔ ارمان نے اس کے چھونے کی شدت بھری قوت سے خود کو نجات دلائی اور انیا کو خود سے دور کیا۔ اگر تم مزید اے سی میں یوں ہی سنگل باریک کپڑوں میں بیٹھی رہی تو بہت بری بیمار پڑے گی۔ جا کر سو جاؤ، میں ہو چکا ہوں تمہارا۔ صبح ڈاکٹر سے تمہارا ایک چیک اپ ہو جائے پھر بات کرتے ہیں۔ تمہیں جو بھی ہوا اس کو جاننا ہے۔ میں ارمان نے اسے خود سے دور کرنا چاہا پر وہ اس بار ارمان کے گربان پر پکڑ جما کر اس کو روک چکی تھی۔ آپ نے مجھے ایک کس تک نہیں کی، یہ کیسا اپنا بنایا ہے؟ وہ کر تو اصولی سوال رہی تھی پر ارمان نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ اپنی شرٹ کے گلے سے ہٹائی۔ ایک سے کون کم وقت بھر سکے گا؟ ارمان نے اس کے پھولوں سے ہونٹوں کو سرسری دیکھتے سوچا، پھر اپنی سوچ پر 2 حرف بھیجے جیسے انیا کا بے باک اثر ہو گیا تھا۔ تم ہوش میں لوٹ آؤ پھر سوچتا ہوں۔ ارمان نے ٹال دیا پر وہ خود کو کیسے ٹالے سمجھ سے باہر تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ہم نے یہ خوبصورت ہونٹ کسی کو ڈونیٹ کر دیں، پھر مجھے کیوں دکھائے جا رہے ہیں؟ رکھیں اپنی کیس اپنے پاس، مجھے نہیں چاہیے۔ میں بہت خوش ہوں۔ سنا آپ نے صحیح کہتی ہیں امیاں جان، جمع برف کا تودہ کہیں کے برف کے آنسو رلا کر مار دیں گے آپ انیا کو۔ گڈ نائٹ۔ انیا نے دونوں کو اٹھا کر زور سے ارمان پر برسایا اور جا کر سیدھی میٹرس پر بیٹھتے ہی کروٹ بدل گئی۔ ایک تو اتنی سردی پہلے ہی تھی، اوپر سے اے سی کی کولنگ اور ستم کے وہ یوں ہی بنا کمفرٹر لیے سونے لیٹ گئی۔ ارمان نے مسکراہٹ کو ممکنہ روکتے اٹھ کر انیا کی طرف قدم بڑھائے اور ریموٹ سے اے سی سلو کیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھے ہی لیٹا تو انیا جان بوجھ کر دور ہونے لگی۔ جب ارمان نے اس کے پیٹ میں ہاتھ لپیٹ کر کروٹ اس کی طرف بدلے، انیا کی پشت اپنے سینے سے لگا کر کمفرٹر اپنے ساتھ انیا پر بھی کروایا۔ انیا نے جلدی سے ارمان کے بازو پر سا رکھا۔ وہ ارمان کے بازو میں قید مدہوش مسکرائی۔ میں اپنے لپس سچ میں ڈونیٹ کر دوں؟ ارمان کے کان کے پاس سرگوشی انیا کی پرسروریت میں اضافہ کر گئی۔ نہیں، وہ میرے ہیں۔ اپنے پیٹ پر بندھے ارمان کے ہاتھ کی انگلیوں کو پکڑ کر دباتی وہ دبی سی سرگوشی بولی، اچھا کیا پتا دیا ورنہ کل کر دیتا۔ ارمان اس کو اتنے پاس محسوس کیے بہک سا رہا تھا۔ میں کرنے دیتی نہ جیسے۔ وہ سارے درد بھول گئی کیونکہ ارمان قریب ہونا اور دوسری آگ پر حاوی محسوس ہو رہا تھا۔ انیا تھینک یو۔ وہ پھر سے اس کے نم بالوں میں چہرہ چھپاتا سرگوشی بولا جو خود انیا بمشکل سن سکی، اٹس اوکے، آپ سب کو ٹھنڈے فریج لگتے ہوں گے لیکن مجھے تو آتش فشاں لگ رہے ہیں۔ اب میں بنا کس کے بھی بہت خوش ہوں۔ وہ اس کے بازوؤں میں قید دنیا جان سے مسرور ہوئی۔ چیک کی تو ارمان حیرانگی سے اسے سننے مسکرایا، کیا تمہارے لیے میرے بازوؤں کا اثار کافی ہے؟ وہ نہ جانے کیوں خود کو اس سے بات کرنے سے روک نہ پا رہا تھا۔ ابھی کے لیے کافی ہے، یہ بازو پہلی بار کسی کو اتنی فراوانی سے مل رہے ہیں، اس کی سیلیبریشن الگ سے بنتی ہے۔ ارمان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وہ اس کے مزاج کے سب موسم بانپ رہی تھی، اس حالت میں بھی جب اسے خود پر اور اپنے آپ پر اختیار نہ تھا۔ میری طرف دیکھو، ارمان نے جب کہا تو انیا جلدی سے کروٹ موڑ کر اسے دیکھنے لگی تو ارمان نے اپنے گال ذرا انیا کے ہونٹوں کے سامنے کیے تو انیا نے بچوں کے جیسی آواز دیتی کیوٹ کس کرے مسکرا کر فاصلہ بنایا، میں آپ کو کولڈ مین سے ہاٹ اینڈ ایکسپریسو مین بنا دوں گی، آپ فکر مت کرنا، اوکے؟ وہ اس کے گال پیار سے ہتھیلی سے سلاتی، اس کے بیٹ کے بالوں سے کھیلتی، ان گرے آنکھوں میں جھانکی جن میں لکھا تھا کہ یہ لڑکی کچھ تو خاص ہے، کہ ارمان کا دل اسے دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی بار دل دھڑک رہا تھا۔ ارمان کے جملے میں بدحواسی تھی۔ پہلی بار میں اپنے پاس ہوں نا تبھی دھیان اس طرف گیا ورنہ دھڑکتا تو یہ ہمیشہ ہی ہے۔ وہ سہولت سے بات سمجھا گئی۔ یہ آج سے پہلے دھڑکنے کی جگہ بھی ڈرتا تھا۔ ارمان کے اس ایک جملے پر وہ جیسے تھم سی گئی۔ اب نہیں ڈرنے دوں گی، آئی پرومس۔ وہ نیند کی آغوش میں جا رہی تھی پر اس کی ساری توجہ ارمان پر تھی۔ تھینک یو تبھی کہا تھا پر تم نے یہ تک نہیں پوچھا کہ کیوں کہا۔ اٹس اوکے، ایسے کہا جیسے بڑا دل خوش ہو کر کے تھکی ہوئی ہو۔ ارمان کو اب وہ سوتی ذرا نہ اچھی لگی۔ وہ کھلتی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ مسکرائے، ذرا اٹھ کر ارمان پر جھکتی، اس کے ہونٹوں پر نرمی سے جھک کر ایک بے ضرر اور ملائم سا لمس بکھیرے وہیں اس کے سینے پر ڈہ گئی۔ جب ارمان نے گردن پھیرتے اپنے ہونٹوں پر زبان سے پھیری، گہرا بڑا ہی بھاری سانس بھرا
اس کے سینے پر آبی مزے سے نیند میں جا چکی تھی، لیکن اس کے جاتے جاتے لٹائے مخملی استحقاق نے ارمان کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ وہ خود تو ارمان پر آبی ہو کر سو گئی، پر ارمان کی ہارٹ بیٹ اس قدر بڑھ گئی تھی کہ لگ رہا تھا دل صدمے سے پھٹ ہی نہ جائے، اور ارمان کو سچ مانیہ کے قریب شدید پیاس کا احساس ہو رہا تھا، حالانکہ ایسا لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، پر وہ انیا کو اتنے قریب محسوس کر کے اپنے سینسز میں رہنا بڑا مشکل جان رہا تھا، اور صدم یہ کہ وہ ارمان کے سینے پر زندگی کی آسودہ ترین نیند لے رہی تھی۔ ڈور بیل پر ہاتھ رکھ کر دبایا، علیہ نیلو آنٹی کے گھر سے باہر آنے کی منتظر تھی، مگر دروازہ ایک 40-45 سال کے آدمی نے کھولا، جسے دیکھ کر پہلے تو علیہ پریشان سی ہوئی۔ ایک تو رات کا پچھلا پہر، اوپر سے یہ روڈز اور علاقہ بھی بالکل سنسان تھا۔ اس آدمی کی آنکھوں میں لکورتی شیطانیت بنا غور کے بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ نیلو آنٹی سے ملنا تھا مجھے، علیہ نے ہمت کیے پوچھا، پر وہ آدمی تھوڑی پر ہاتھ کی انگلیوں سے کھجاتا سر سے پیر تک علیہ کو دیکھنے میں لگا تھا۔ وہ تو سو گئی ہے، مجھے کہا تھا تمہارا ویلکم کرنے کو، آ جاؤ اندر۔ وہ شمیر نامی آدمی تھا، جو نیلو صاحبہ کا دوسرا جواری شوہر تھا، اور نیلو کو اچھا خاصا پیٹ کر بیہوش کرنے کے بعد اب اس کے پرس سے پیسے نکال کر کلب جا رہا تھا، مگر اب اس کے پلانز ذرا مختلف تھے۔ اگر وہ سو گئی ہیں تو اٹس اوکے، میں پھر آ جاؤں گی۔ علیہ کی چھٹی ایسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی، تبھی وہ معذرت کرتے جیسی پلٹی۔ شمشیر نے آگے لپک کر علیہ کی بازو دبوچ لی۔ علیہ کا بیگ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ گھر آئے مہمان کو میں اسے تھوڑی جانے دے سکتا ہوں بلبل۔ شمشیر کی چٹانی گرفت کے آگے علیہ جیسے ہی چیخی۔ شمشیر نے اس کی گردن دبوچی، اور اس سے پہلے وہ علیہ کو گھر کے اندر گھساتا، عقب سے کسی نے شمشیر کی گردن کے نیچے زور سے لوہے کی گن کا پچھلا ایسا مارا کہ وہ بری طرح اپنے ہی گھر کے کھلے دروازے کے بیچوں بیچ کراتا اوندے منہ گر پڑا۔ علیہ نے جلدی سے گھبرا کر گردن گھمائی تو علین کے دو لوگ آنکھوں میں احترام لیے اس کے منتظر تھے۔ آپ ہمارے ساتھ آرام سے چلیں گی یا آپ کو اٹھا کر لے جائیں؟ علین سر ہماری زندہ قبریں کھود دیں گے میم، پلیز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ دائیں والے گارڈ نے جھک کر علیہ کا بیگ اٹھا کر اس کی طرف بڑھانے کے بیچ تپش پہنچاتے لہجے میں تعصب کے سنگ اپنی مجبوری کہی تو علیہ جلدی سے آگے بڑھی، کیونکہ اس وقت اس کے پاس علین جا کے سوا سچ میں کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھی، اور دونوں گارڈ نے 1 گھنٹے میں علیہ کو علین کے بنگلے میں پہنچایا۔ وہ یہی امید کر رہی تھی کہ وہ آگے کھڑا منتظر ہوگا، لیکن علین موجود نہ تھا۔ دونوں گارڈز علیہ کو اس کے روم میں لا کر جانے لگے۔ جب وہ ایک کو پکاری، کیا علین جہاں نہیں ہے؟ علیہ کے پکارنے پر گارڈ واپس روم میں انٹر ہوا۔ دراصل آج رات 2 یا 3 بجے وہ مائیگرین کا انجیکشن لیتے ہیں، اس کے بعد 4-5 گھنٹے وہ نیند سے جاگ نہیں پاتے، اور 24 گھنٹوں میں وہ صرف یہی چند گھنٹے سر کے بھیانک درد سے محفوظ رہتے ہیں۔ اپنے روم میں سو رہے ہیں۔ ان کا حکم تھا آپ کو لا کر روم تک پہنچا دوں، وہ آپ سے کل ملیں گے۔ نہ جانے کیوں پر علین جیسے آدمی کو مائیگرین کی اتنی فیر بیماری کا سننے وہ شوق تھی۔ مجھے اس کے جاگنے سے پہلے میرے پیرنٹس تک پہنچا دو پلیز، میں تمہارا احسان نہیں بھولوں گی، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی۔ علیہ کی آنکھوں میں منت و التجا تھی۔ وہ گارڈ دھیما سا مسکرایا، ہم بھی علین سر کے احسانات تلے دبے ہیں میم، آپ کو جانے دینا احسان فراموش ہوگی۔ آپ ان کے لیے اہم نہ ہوتی تو وہ مڑ کر نہ دیکھتے، جیسے 15 سال تک نہیں دیکھا۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ آپ کی شادی ہو گئی، آپ پر اپنا ہر حق ختم کیے، اس تک سے دستبردار ہو گئی کہ آپ کی خبر رکھتے، یہ بھی ثابت کرتے رہے کہ آپ اہم نہیں، لیکن میں خود محبت کر چکا ہوں تو جانتا ہوں خبر رکھی جائے یا نہیں۔ محبوب ہستیوں کے دکھ سکھ یہ دل نامی پرندہ بنا کسی رابطے کے بھی کانوں میں آ کر سنا دیتا ہے۔ اب آپ شاید اپنے ماں باپ کے ہوتے بھی غیر محفوظ ہیں، اور آپ کی حفاظت سے علین جا کی پناہ میں ہے۔ وہ آپ کو آپ کے والدین سے ضرور ملوائیں گے، لیکن ایک بار ان سے بھی ضرور پوچھیے گا کہ 15 سال سے وہ کس اذیت سے گزرے ہیں۔ اب آپ آرام کریں۔ وہ گارڈ شاید علین کے بہت قریب تھا، تبھی اتنا کچھ جانتا تھا۔ علیہ کی آنکھیں عجیب سے درد میں لپٹیں۔ گارڈ چلا گیا تو علیہ نے وہیں بیڈ کی پائنتی کی جانب بیٹھتے اپنے بے قابو آنسو کو سنبھالا تھا۔ پھر جانے کے ساتھ کے ساتھ اس کا دل چاہا وہ علین کو ایک نظر دیکھے۔ وہ اپنے کھلے بال سمیٹ کر انہیں باندھتی محتاط سی اپنے روم سے نکلی۔ پورے بنگلے کی غیر ضروری تمام لائٹس آف تھیں۔ اگلے 10 منٹ وہ بس علین کا کمرہ ڈھونڈتی رہی، کیونکہ غیر ضروری تمام رومز لاک تھے۔ اور پھر زالے کے روم کے ملتے ہی جب علیہ نے اس سے ہٹائی روم کے باہر رک کر ڈور ناپ گھمایا تو ڈور کھلا۔ نہ صرف کھلا بلکہ وہ ہلکی سی ملگی سی روشنی میں نایا روم کسی کی موجودگی، خوشبو اور حرارت کا مسکن تھا کہ وہ سمجھ گئی کہ علین یہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی علیہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ اندر آتے ہی دروازے سے جا لگی، تم تو مجھ سے بھی زیادہ بدقسمت ہو علین کہ تمہیں تو نیند بھی انجیکشن سے مانگنی پڑتی ہے۔ دیکھا مجھے خود سے دور کرنے کا انجام۔ وہ چلتی ہوئی قریب آئی جہاں وہ بہت ہی ڈیسنٹ انداز میں کروٹ پر سو رہا تھا۔ اس کا فون، رسٹ واچ، ایئر بڈز اور اسٹڈ سبھی اس کی سائڈ ٹیبل پر پڑے تھے، جنہیں علیہ نے وہیں دو زانوں بیٹھ کر دیکھتے اختتام تک علین کے چہرے کو دیکھا۔ میں کیا کروں، تمہارے مائیگرین کا سن کر دل پھٹ گیا میرا، لیکن میں تمہیں اپنے اتنے دور درد یک لخت کیسے بخش دوں علین جان، تم نے جو بھی تھا
میری ضد کو ختم کرنے کے بجائے خود ضد باندھی تھی۔ تم نے کئی سال کی ہماری محبت کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی، صرف زالے کے لیے، حالانکہ تب وہ تمہیں ملی بھی نہیں تھی، ہمارے بچھڑنے کے 13 سال بعد ملی۔ کبھی سوچو کتنا نقصان کیا تمہاری ذرا سی سنگ دلی نے میرا۔ تمہیں ڈھنگ ہی نہیں تھا مجھے قابو کرنے کا۔ اگر تم سلیقے سے سب کرتے تو آج یہ دن نہ آتا، شاید میں زالے کو قبول کر لیتی۔ اگر تم اس روز یہ کہتے کہ تم بھی مجھے زالے جتنی عزیز ہو۔ ہاں، کچھ غلطیاں میری بھی تھیں، غصے اور تکلیف نے مجھے تم سے بہت دور پٹک دیا، لیکن ابتدا تم نے کی۔ یہ تو سوچتے کل کو زالے کو بیاہ دو گے تو پھر کیا رہ جائے گا تمہارے پاس۔ لیکن میں بھی کیا کہہ رہی ہوں، علین جان نے کبھی اتنی دور کی کہاں سوچی تھی۔ یہ والے نقصان دھیان میں رکھتا۔ وہ سچ میں بہت افسردہ تھی، اپنے اور علین کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اس کی اور اپنی غلطیوں کے لیے۔ دل چاہ رہا تھا میں جگا کر ابھی حساب لوں، لیکن میں تم سے یہ 24 گھنٹوں میں سے گنا چنا چند گھنٹے کا آرام نہیں چھین سکتی۔ کیونکہ میں مر بھی جاؤں، کوئی مجھے کاٹ کر پھینک بھی دے، میرے ٹکڑے کر دے، پھر بھی میرا دل اور میری زبان صرف تمہارے نام کو پکارے گا۔ ہاں علین جاگو، جس نے 15 سال تک مجھے غیر اہم رکھ کر میرے سارے چاہے جانے کے وہم خاک میں ملائے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہتی تھی، پر شاید اس لمحے اپنا آپ اس لائق نہ لگا تو وہ ہاتھ فوراً پیچھے کھینچے۔ وہ نہ صرف اٹھی بلکہ بنا پیچھے پلٹے جس طرح دبے پیروں آئی تھی ویسے ہی لوٹ گئی۔ روم آ کر وہ میٹرس پر بیٹھتے ہی لیٹی اور روٹ بدل لی۔ لیکن یہ سچ میں حیران کن تھا کہ نیند علی کی آنکھ اور اس پر بہت جلد مہربان ہوئی۔ ہاں، تھکے ماندے جسم پر آرام و سکون کو ترس آ گیا ہو جیسے۔ چینج کر کے ذیشان روم میں آ کر لیٹا تو صحیح، پر اپنی حرکت اب کچھ اوور لگ کر بے چین کر رہی تھی۔ خود کو سنبھالتا تو آتا ہی نہیں، مجھے کیا سوچ رہی ہوگی، کیسا دوگلا انسان ہو۔ وہ میٹرس پر لیٹا خود سے الجھ رہا تھا، آنکھیں نیند سے بھری تھی پر سونے پر دل آمادہ نہ تھا۔ گردن گھما کر ڈریسنگ میز کے کنارے سجے کالے پھولوں کو دیکھتے ایک بھولی بھٹکی سی اسمائل ذیشان کے ہونٹوں پر بکھری۔ وہ ان پھولوں کے ساتھ یہیں رہ گئی اور اسے اس کی خبر ہی نہیں۔ میرا دم گھٹ رہا ہے تمہارے بنا زالے، میں کیا کروں؟ میں نے زندگی میں کوئی درد اور تکلیف نہیں سہا، لیکن تمہارے اور جو لے جانے کی اذیت مجھے دھیرے دھیرے ہر درد اور تکلیف سے ملوانے والی لگ رہی ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کوئی دکھائی نہ دے اور آپ کی سانس رکنے لگے؟ وہ انوز پھولوں کو تک رہا تھا کہ ایک جگہ نظریں رکھتے رکھتے آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ میں سر کی ٹون نے ذیشان کو نظریں ہٹانے پر مجبور کیا۔ جب فون اٹھایا تو اسکرین پر زالے لکھا دیکھ ذیشان اٹھ بیٹھا۔ فوراً سے میسیج اوپن کیا تو زالے نے آج کسی بے دھیانی میں لی اس کی اور ذیشان کی سب سے پیاری سیلفی بھیجی، ساتھ 2 ہارٹس بھی تھے۔ وہ اس وقت زالے کو ہی دیکھنا چاہتا تھا اور اس پکچر میں وہ خود بھی ہے۔ یہ تو ذیشان حیدر ملک کو دکھائی دینا ہی بند ہو گیا۔ کیا ڈال دیا آپ نے اس 20 سالہ چھوٹی سی لڑکی میں کہ مجھ جیسے کا دم گھوٹنے کی اہل بن گئی؟ زالے تم تصویر میں نہیں چاہیے مجھے۔ وہ واپس تکیے پر گرا۔ نیند تو زالے کو بھی کافی دیر سے نہیں آ رہی تھی۔ لالا 10 منٹ پہلے گھر سے نکلے ہیں، انیا کو شدید فیور ہے تو ڈاکٹر کو لینے گئے ہیں۔ ٹیبلٹ وہ صرف میلز کے لیے ہوتی ہے نا ذیشان، تو انیا پر ویسا اثر نہیں ہوا۔ میں ابھی دیکھ کر آئی، انیا کو بے سود ہے، بہت زیادہ ہائی فیور ہے۔ جب ذیشان نے کوئی جواب نہ دیا تو زالے جو لان میں ہی ٹہل رہی تھی دوبارہ میسیج کیا۔ ذیشان نے دوبارہ میسیج پڑھا تو ایک افسوس ہوا کہ ارمان کی اتنی اسپیشل رات اس کی ایک لاپرواہی سے بگڑ گئی۔ کل ارمان کو بتاؤں گا اپنی کارستانی، پٹ بھی لوں گا، ڈونٹ وری۔ شاید جو ٹیبلٹ سے نہیں ہوا ارمان کی ذمہ داری سے ہو جائے۔ ابھی رات بہت باقی ہے زالے۔ وہ جو اداس سی یکدم ہی ہنس پڑے۔ میں آپ کو پٹنے نہیں دوں گی، ڈونٹ وری۔ زالے نے یقین دلایا تو ذیشان نے یقین کر بھی لیا۔ اس پر یقین ہے، مجھے بتانا پھر ڈاکٹر نے کیا کہا۔ اگلا میسیج پڑھے زالے اداس ہوئی کیونکہ ذیشان کے میسیج لگا وہ بات نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ زالے چاہ رہی تھی وہ کچھ دیر یوں ہی ٹیکسٹ پر بات کرے۔ اب سوئے نہیں، فکر مند نہ ہوں۔ زالے نے پھر سے بات بڑھانی چاہیے جو اس کی سوچ سے زیادہ دوسری جانب بڑھ چکی تھی۔ اگر کہوں فکر مند نہیں، بس تڑپ رہا ہوں۔ ذیشان نے تنگ سا آتے ٹائپ کر دیا، پھر فوراً میسیج ریموو کیا۔ لیکن وہ جو ذیشان کی چیٹ کھولے منتظر تھی میسیج کو ایک سیکنڈ میں بھی پڑھ بیٹھی۔ دل کو مانو کسی نے مٹھی میں جکڑا، کس کے لیے؟ وہ جواب دینے سے خود کو روک نہ سکی، حالانکہ میسیج اگر ڈیلیٹ ہو گیا تھا تو وہ اگنور بھی کر سکتی تھی۔ ذیشان نے پھر سے ان کالے پھولوں کو بے تاثر نظروں سے دیکھا۔ کسی کے لیے نہیں، انیا کے پاس جاؤ۔ ذیشان نے جواب دے کر فون دوسری طرف رکھا۔ نہ صرف کروٹ بدلی بلکہ تکیہ بھی منہ پر دبا گیا۔ ان کو کیا ہوا؟ زالے نے پریشانی سوچا، مگر پھر لالا کے واپس آنے پر اس کی توجہ ذیشان سے ہٹی۔ ڈاکٹر فیمیل تھی، تبھی ارمان اور زالے کے ساتھ ہی وہ انیا کو دیکھنے گئی۔ ارمان کو آئیڈیا تھا کہ یہ لڑکی رات بھیگنے اور پھر AC میں آنے سے افیکٹ ہوئی ہے، پر ڈاکٹر نے جب معائنہ کیا تو انیا کی بلڈ ویسلز میں بلڈ کا اب نارمل فلو فیل ہوا۔ اوپر سے روم کی ڈیکوریشن سے وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ آج ہی دونوں کی شادی ہوئی ہے۔ فیور تو ٹھنڈ لگنے سے ہوا ہے، لیکن اب نارمل بلڈ فلو کسی اور چیز سے ہے۔ انجیکشن لگا دیا میں نے، صبح تک بہتر فیل کریں گے۔ پھر بھی کل ان کو ہاسپٹل لے آئی گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر نے تسلی تو دی۔ ارمان نے زالے کو انیا کے پاس رکنے کا کہا اور خود ان کو
ٹیکسی آف کرنے باہر تک آیا۔ آپ کی ویڈنگ نائٹ ہے۔ جاتے جاتے ڈاکٹر پلٹی تو ارمان ایسے بے تکلفانہ سوال پر تھوڑا برہم سا محسوس ہوا۔ اس سے اس کی طبیعت کا کوئی کنیکشن ہے؟ ارمان کے سپار سوال پر ڈاکٹر صاحبہ سمجھ گئی، جناب کے ساتھ مزاج کو ہو بھی سکتا ہے۔ اگر لو میرج ہے تو مجھے نہیں لگتا ان کو کسی آرٹیفیشیل ہیلپ کی ضرورت تھی، لیکن آپ کے ساتھ مزاج سے میں بھی خوفزدہ ہوں۔ ڈاکٹر کی اگلی بات سنی ارمان کا میٹر گھوما۔ ویٹ، کیسی ہیلپ؟ ارمان کے لہجے کے غضب سے بیچاری ڈاکٹر بھی گھبرائی۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے کوئی ٹیبلٹ لی ہے جو آپ کو لینی چاہیے تھی۔ جہاں تک مجھے لگا آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، کل ہاسپٹل لائیے گا انہیں تاکہ پراپر ایک بار چیک اپ ہو جائے۔ یہ آپ کی وائف کے لیے بہت خطرناک بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ فیمیلز میں اللہ نے آلریڈی اس معاملے میں مردوں سے کئی گنا زیادہ ایبلٹی رکھی ہے۔ تو اتنی تیز بلڈ فلو سے آپ کی سوچ ہے کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس رہیں گڈ نائٹ۔ ڈاکٹر جا چکی تھی، پر ارمان کا غصہ مانو سوا نیزے پر جا پہنچا تھا۔ اس لڑکی کی حرکتیں دیکھ کر میں کیسے نہ سمجھ پایا۔ کیا وہ مجھے اتنا کولڈ سمجھتی ہے کہ اسے یہ ٹیبلٹ کھانی پڑی؟ نکمی بیوقوف حقا، یہ کیسا دن دکھا رہے ہیں آپ مجھے میرے اللہ۔ ارمان کو شدید امبیرسمنٹ ہو رہی تھی، مگر اب یہ آدھی بات جب کل ذیشان سے پتہ لگتی تب ارمان نے جو اس کے ساتھ کرنا تھا وہ دنیا دیکھتی۔ ارمان واپس روم آیا تو آنیہ جاگ چکی تھی اور زالیہ اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھی پانی پلا رہی تھی۔ ارمان کو روم میں آتا دیکھتی زالیہ نے گلاس سائڈ میز پر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا، اب آپ دونوں ریسٹ کریں۔ زالیہ نے مسکرا کر انیہ کو کہنے کے بعد لالہ کو دیکھ لکھا اور اپنا فون لیتی نہ صرف روم سے نکلی بلکہ ڈور بھی آگے کر دی۔ انیہ نے کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے ارمان کو دیکھا جو نہ جانے کیسے اپنا غصہ کنٹرول کیے کھڑا تھا۔ کیوں کیا تم نے یہ؟ وہ پاس ہی بیٹھا سخت غضبناک لگ رہا تھا۔ کیا؟ وہ نیند میں ہی بڑبڑائی۔ تم نے کوئی ٹیبلٹ لی تھی؟ ارمان نے اس کی گردن میں ہاتھ لپیٹے انیہ کو تکیے سے دور کرے ٹیک چھڑوائی تاکہ وہ ذرا ہوش میں آ کر جواب دے۔ جی، پین کلر لی تھی۔ انیہ نے یہیں آ کر سائڈ ڈرا سے ایک پیناڈول لی تھی، یہ اسی کا بتا رہی تھی، مگر ارمان کا دھیان چونکہ اس ٹیبلٹ پر تھا تبھی ذرا غصہ کم ہوا کہ شاید انیہ نے سچ میں غلطی سے لی ہو۔ اس پین کلر کی جگہ تم نے ایک گندی ٹیبلٹ لی ہے شاید۔ یہ ساری حالت جو تم یہاں آتے ہی میرے دل اور ارمانوں کی کر دیے نا، اسی کا اثر تھا۔ ارمان کا غصہ نرمی اور انس میں بدلنے لگا۔ انیہ کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا۔ دیکھا کہاں تھا نا کچھ ہو رہا ہے مجھے۔ وہ رونے لگی۔ ارمان نے پیار سے اس کو اپنے گلے لگایا کیونکہ اس لمحے وہ روتی ہوئی جان کو آ گئی تھی۔ ابھی بھی وین سے آگ گزر رہی ہے؟ ارمان نے اس کی پشت سے لاتے پوچھا۔ وہ بخار میں جل بھی رہی تھی اور ایسے میں ارمان کا فزیکلی قریب آنا انیہ کے لیے مہلک تھا۔ جی، پر اب الٹا ہو گیا ارمان، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اسے کر بتانے لگی اور نہ بھی بتاتی تو اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میڈیسن دیتا ہوں، کچھ کھاؤ گی؟ ارمان نے اسے پکڑ کر خود سے دور کیے، چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ بھوک تو لگ رہی ہے پر بس ایک سینڈوچ جتنی۔ وہ بھیگی آنکھیں جھپک کر بولی۔ ارمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ میں اچھے تو نہیں بناتا لیکن ٹرائی کروں، کھاؤ گی؟ کیونکہ رات کے 4 بج رہے ہیں، سب کلوز ہو چکا ہوگا ورنہ میں کچھ لا دیتا۔ ارمان کی مہربان سی آفر وہ آنسو پونچھے فوراً لے کر مسکرائی اور سارے لایا۔ چلو آتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ عورت انیہ نے اسے پکڑ کر واپس اٹھایا۔ اس دن آپ نے آئی کل یو نہیں کہا تھا، پتہ ہے مجھے۔ وہ اب تک ہوش میں مکمل نہیں تھی لیکن ارمان اس کی یادداشت کو داد دے رہا تھا کہ اس نے کیسے یہ پوائنٹ کہا اور کیسے رات بھر انیہ اتنا سب سہ رہی تھی۔ پھر کیا کہا تھا؟ وہ اس کے خوبصورت سے ہونٹوں کو انگوٹھے کے پھول سے سلائے لگے گلابی رنگ کو بالکل مدھم کرنے پر آمادہ تھا۔ آئی لو یو۔ وہ سوجی آنکھوں والا مبہم سا مسکرا کر بولی تو ارمان نے بے اختیار انیہ کی ایک گال سے خوبصورت ہتھیلی لگاتے دوسرے پر جھک کر اپنے ہونٹوں کو رکھا اور اس کی گال چومی۔ تا دیر کہ انیہ کا پورا وجود ٹھنڈ کی کپکپاہٹ سے آزاد ہو گیا اور اب اس کے جسم پر ارمان کا خمار طاری تھا۔ تم آس پاس رہو میرے، وہ کہہ کر اٹھا تو انیہ نے پھر سے اپنا مضبوط ہاتھ اپنے ملائم ہاتھ میں لیا۔ آس پاس تو کوئی بھی رہ سکتا ہے، میں ساتھ رہنا چاہتی ہوں آپ کے۔ آپ مجھے چھونے کے لیے، میتر بننے کے لیے، میری کسی بات کے اچھا لگنے کا ویٹ نہ کریں۔ وہ ہاتھ چھڑوانا مشکل جانتے مسکرایا اور انیہ بھی مسکرائی۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں ہو انیہ؟ وہ لچ کر اسے دیکھنے لگی۔ بہت زیادہ ساتھ۔ انیہ کی پرتقاضا آنکھیں دیکھ کے وہ ابھی مکمل نہیں اتر سکتا تھا کیونکہ یہ ٹیبلٹ کا ہی اثر تھا۔ کچھ لاتا ہوں کھانے کو، ریسٹ کرو۔ ارمان اس کا ہاتھ چھڑوائے چلا گیا تو انیہ نے بھی سر واپس تکیے سے جوڑا اور آنکھیں موند گئی۔ ہاں، ارمان کو کوکنگ کی ABC بھی نہیں آتی تھی لیکن سینڈوچ اس نے بہت ہی اچھے ایجاد کر لیے۔ زالیہ کے روم کی لائٹ آن دیکھی تو دوئے سے بھی بھجوائی کیونکہ شادمہ اسے کچن میں دیکھ کے جا گئی، پر ارمان نے ان کی الفاظ اتنی لی کہ زالیہ تک اس کا حصہ بھجوایا اور 4 انیہ کے سائز کے چنے منے سینڈوچ لیے اپنے روم میں چلا گیا۔ زالیہ کا سچ میں کچھ کھانے کا موڈ تھا۔ جب اس نے پہلی بار لالہ کے بنائے سینڈوچ کھائے تو وہ خوشی سے ہی ساری دکھ پریشانی سے نکل آئی اور اب نیند بھی اچھی آتی۔ ارمان کے بنائے چکن اور چیز اسٹفنگ والے گرل سینڈوچ انیہ کو بھی اچھے لگے اور چونکہ مایونیز بھی ایڈ تھا تب خود ارمان نے ٹیسٹ بھی نہ کیا کیونکہ اسے نہ چیز پسند تھی نہ مایونیز۔
لیکن انیا کی اتنی بھوک تو مٹ گئی اور میڈیسن بھی ارمان نے اسے دے دی کہ وہ اب صبح تک سکون سے دیر تک سو سکتی تھی۔ ارمان نے مین لائٹ آف کی تو انیا بھی ٹھیک سے نیچے ہو کر لیٹی، لیکن ٹھنڈ بہت لگ رہی تھی۔ روم بھی ڈی سی انورٹر سے کافی گرم ہو چکا تھا، پر انیا کی مانو ہڈیوں میں ٹھنڈ گھسی تھی کہ اسے کمفرٹر کیے بھی پیر برف محسوس ہو رہے تھے۔ ارمان اس کے ساتھ سونے کے ہرگز موڈ میں نہیں تھا، پر جب انیا نے بے چینی محسوس ہوئی تو وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ سو کیوں نہیں رہی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ارمان کا لہجہ ڈانٹنے سے ہو گیا۔ میرے ہاتھ جان لگ رہے ہیں، ٹھنڈ مزید لگ رہی ہے، میرے پیر اس سے بھی برف ہو رہے ہیں، میں ایسے سو نہیں پا رہی۔ وہ اپنی بے بسی بتاتے پھر آنکھیں نمی سے لبالب بھر گئی۔ تو ارمان نے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو تم نے سارے بدلے ایک ہی رات لے لیے ہیں انیا، تو کیا اب روم میں آگ لگانے کا بندوبست کروں تاکہ تمہاری ٹھنڈ کا توڑ ہو؟ انیا بہت تھک اور پک چکا ہوں، سو پلیز سونے کی کوشش کرو، تنگ مت کرو۔ ارمان بھی اسے سمجھا رہا تھا جو اپنے جسم کے اب نارمل پین کے آگے بے بس اور ایک طرح بدحواس تھی۔ اوکے، کوشش کرتی ہوں۔ وہ کروٹ تو بدل گئی، پر اس کا گہری سانس لینا، بار بار خود کو کمفرٹر سے ڈانپنا ارمان کو اپنے فیصلے پر قائم نہ رہنے دے سکا۔ وہ وہیں اس کے عقب میں جب لیٹا تو انیا جلدی سے کروٹ سیدھی کی، ارمان کے سینے سے لپٹی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کے سینے میں سمٹی، ارمان کے بازو پر سر رکھ کے احسان مانتی۔ اتنے قریب، یہ پرسنل ہیٹر کافی ہے اب انیا۔ وہ جیسے سکون میں آئی، ارمان کی چڑ بھی انیا کو اپنے دل کے قریب محسوس کیے کام ہوئی، اور اس نے بازو بھی انیا کو واپس سونپا۔ بہت کافی ہے۔ وہ چہرہ اس کے سینے سے نکالتی ارمان کو اپنی کھلتی بند ہوتی آنکھوں میں بھرے ممنون لگ رہی تھی، ممنون سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ آپ میرے مزید قریب نہیں آئیں گے؟ انیا کے معصومانہ سوال پر ارمان نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی۔ نہیں، نیند اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تب جب تم بھی اپنے پورے ہوش و حواس میں نہیں۔ کیا پتہ کل تمہیں یہ سارا محض یاد بھی نہ رہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری ذرا بھی لاپرواہی برداشت کر سکتا ہوں اپنے معاملے میں یا ہمارے معاملے میں؟ کبھی نہیں۔ ساری باتیں نظریں چرا کر کہنے کے بعد اختتام پر وہ انیا کو دیکھ بیٹھا، جو ذرا اس پر جھکتی ارمان کو دیکھتے مسکرا رہی تھی جیسے پورے ہوش میں ہو۔ میں نے جس گولڈن نائٹ کے ڈریم دیکھے تھے یہ اس سے لاکھ گنا خوبصورت تھی، اسے بھولنے پر بہت دکھ ہوگا مجھے ارمان۔ آپ کے لیے کچھ بھی خوبصورت نہیں تھا نا آج؟ وہ نفی مسائل لاتا اسے اغدار نظروں سے نہارا تھا، اس کا ننھا سا وزن اپنے شانوں پر اور سینے پر چبھتی کونی کے باوجود ذرا اس کے وجود کو خود سے دور نہ جھٹکا۔ یہ کس نے کہا؟ کیا پتہ میں نے جس گولڈن نائٹ کی ڈریم دیکھی ہوں یہ بالکل ویسی ہو؟ ارمان نے اس کے بکھرتے مہکتے بالوں میں ہاتھ داخل کرتے انہیں گردن کے پاس جمع کیا۔ یہ جو آپ سب کہہ کر بھی بہت کچھ چھپا لیتے ہیں، مجھے آپ کی یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے۔ مجھے پیار ہی تب ہوا آپ سے، سب کہہ دینا مرد کو سوٹ نہیں کرتا، وہ پر اصرار اچھا لگتا ہے تاکہ اس کی عورت آخری سانس تک اسے کھوجتی ہی رہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ہر نئے رنگ کو کھوجنے کے بعد میں ایسی ہو جاتی ہوں جیسے میرے ہاتھ ہیروں موتیوں سے بھر گئے ہیں۔ آپ کبھی مت بدلنا، میں بھی کہوں تو نہیں۔ آج کی یہ رات اگر مجھے بھول بھی گئی تو آپ مجھ سے یہ والا کیا پرومس کبھی مت بھولنا۔ مجھے اتنا زیادہ بذات ہے اس لمحے لگا جیسے دل و دماغ انیا نے پھول سا ہلکا اور ملائم کر دیا، پر میں نے تو کوئی پرومس نہیں کیا۔ وہ پہلی بار ذرا شرارت پر اتر کر بہت ہی الگ لگا، شرارت اس پر نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگی۔ کریں نا؟ وہ مچلی اس کی دوسری کونی بھی ارمان کے سینے پر کھپتی محسوس ہوئی۔ ذرا اس ظلم کو ہٹاؤ تو میں کچھ سوچنے لائق ہو سکوں نا۔ ارمان نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر جب سر کے نیچے سے گزار کر گردن کے نیچے کیے تو وہ جو انہی کونیوں کے سارے ارمان پر جھکی تھی ارمان پر بالکل ہی ڈہ گئی۔ مجھے تم سے ایسے ہی بہت سی بے تکی باتیں کرنی تھی، سو یہ رات میری ڈریم نائٹ رہی، اب تم سو جاؤ۔ ارمان نے اس کا سر اٹھا کر اپنے شانے سے لگاتے بازو اس کے کپ کپاڑ میں لپٹے وجود کے اطراف لپیٹتے بات ختم کی تو انیا کے لب مدہوش پر مسکرائے، پر وہ پھر سے چہرہ اٹھائے ارمان کے گال سے ہونٹوں کو جوڑے بند ہونے کے دہانے پر آئی آنکھوں سے مسکرائی۔ اگر وہ چہرہ ذرا پھیرتا تو ان ہونٹوں کو اپنی مرضی سے چھو سکتا تھا، پر ارمان نے خود کو ایسا کرنے سے روک لیا۔ گڈ نائٹ، آپ بذات خود میرے سب سے فیوریٹ ڈریم ہیں ارمان، جسے میں آخری سانس تک دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد ویسے ہی اپنے ہونٹوں کی نرماہٹ نے ارمان کے گال کو دیے سو جاتی، دھیرے سے چہرہ ارمان کی گردن میں چھپا کر بھاری سانسیں لینے لگی، اور اب کی بار ارمان کے وجود سے اس کا ہونہار بے چینی و بے کلی کو اپنے ساتھ ہی سکون کی نیند میں لے گیا۔ وہ خود بھی آنکھیں بند کیے مسکرایا اپنے خواب ہونے پر جسے انیا اتنی محبت سے ہوش و حواس سے بیگانی بھی جی رہی تھی۔ اصل میں وقت پاکستان سے 4 گھنٹے آگے تھا۔ وہ والین کے بنگلے میں ہی اس کے دیے روم میں سو رہی تھی جب کسی بری خواب پر پسینے میں شربور اٹھی نہ اچھی خاصی صبح علین جا تو ناشتہ کیے بنا شربور اٹھ بیٹھی۔ اصل میں اچھی خاصی صبح اتر آئی تھی، علین جا تو ناشتہ کیے بنا لیا کی خیریت کی خبر ملتے ہی جا چکا تھا، کیونکہ ابھی اس کے نزدیک علیہ سے ملاقات دونوں کے لیے سیو نہ تھی، تبھی وہ رات تک انتظار کرنا چاہتا تھا۔ شاید یہ ڈر، خوف، سنسنی
اس کیفیت کی سزا تھی جو وہ علین پر طاری کر کے چلی گئی تھی۔ کیا وہ مجھے سزا دے گا؟ بہت سال پہلے اس سے دور جانے کی پاداش اس نے مجھ سے 15 سال تک ناتا توڑے رکھا۔ اس بار اس کی دی سزا میری آخری سانس تک ہوئی تو واپس تکیے پر گرنے کے انداز میں لیٹے وہ بس علین جاگا اور اس کے فیصلے کا سو رہی تھی۔ حالانکہ ابھی تو یہ علین سے بھاگنے کا پہلا پڑاؤ عبور کرنے پر ہی ملتی سزا کی ابتدا تھی، جبکہ دوسری طرف علین 4 گھنٹے مکمل کرنے کے بعد سے جل رہا تھا۔ آفس کا ایک چکر لگانے کے بعد جم جانے سے پہلے زالے کی خیریت کی کال آئی تو علین کا موڈ کچھ بحال ہوا، جو خود بھی 7 بجے اٹھ کر واک پر نکلی تھی۔ کل شام تک میں آپ کے پاس ہوں گی ماموں، وہ چیک کر بولی تو علین نرم مسکرایا۔ تمام تر غصہ کہیں دور چلا گیا۔ ہاں جو میری جان، میں تو تمہارے بنا کچھ نہیں ہوں۔ کیا ذیشان بھی آئے گا؟ علین نے صاحب کا محبت اور فکر سے پوچھا۔ وہ جم پہنچ چکا تھا، صبح کے 11 بجے تھے۔ جی ماموں، وہ مجھے کوریا چھوڑنے آ رہے ہیں، آپ کے لیے دیکھوں آج لڑکی صبح 7 بجے سیدھی ٹریک پر واک کرتی ارد گرد کسی لڑکی کو بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ تم واپس آ جاؤ، پھر لڑکی کا معاملہ دیکھتے ہیں۔ علین کے اتنے سے مثبت اشارے پر وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ پارک میں اکا دکا لوگوں نے باقاعدہ مڑ کر زالے کی ایکسائٹمنٹ دیکھی، جس پر وہ خجل سے ہوئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ خوشی کی زیادتی سے زالے کی آنکھیں سی حرکت کی۔ وہ پلٹی تو سامنے پارک ایریا میں آتے ذیشان کو دیکھتے رکے، جو صبح صبح ٹپک آیا تھا۔ یار کے ہاتھوں ہلاک ہونے یا پھر زالے کے دیدار کی تڑپ کھینچ لائی تھی۔ میں سچ ہی کہتا ہوں۔ علین نے مسکرا کر تائید کی تو وہ بھی مسکرائی۔ ٹھیک ہے، بس ملتی ہوں آپ کو کل، اپنا خیال رکھیں، تب تک خبردار میرے آنے سے پہلے کسی کو لفٹ کرائیں، پہلے زالے لڑکی اپروو کرے گی۔ علین اس بار سچ میں اسی کا طلبگار تھا۔ زالے اس کی مسکراہٹ کا بہت بڑا سبب تھی۔ میرا بچہ جو حکم۔ علین نے رابطہ توڑا تو زالے نے فون آف کی، اپنی جینز کی جیب میں گھسایا اور پاس رکتے ذیشان کو دیکھنے لگی، جو جوگنگ کے تو بالکل موڈ میں نہیں تھا، سچ دھج کر آیا تھا۔ تم بچاؤ گی مجھے ارمان سے؟ ذیشان کا سوال سنے وہ مسکرا کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ میں کوشش کروں گی، وہ مسکرائی، پر پھر کل رات ذیشان کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی سوچے اپنی مسکراہٹ دانتوں کے بعد دبا لی۔ تمہاری کوشش بھی کافی ہے، چلیں تمہارے لالے کی عدالت میں پیشی دینے۔ ذیشان نے اپنا ہاتھ پھیلایا، کیونکہ وہ ایسے چاہتا تھا۔ یہ خواہش ٹوٹ کر اس شخص کی بھوری چمکتی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ صرف آپ کی پیشی ہے، میں وکیل بن کر آپ کی بے گناہی کے دلائل دوں گی، بس۔ امنا ذیشان کے ہاتھ میں دیے وہ یقین دلاتے نرم سرگوشی بھرے انداز میں بولی تو ذیشان سے کتنی دیر اس پر سے نظریں نہ ہٹائے گی۔ کل کے لیے سوری زالے، وہ کچھ زیادہ بے تکلفی ہو گئی۔ اس کی نظروں میں دبے ڈر کو بھانپے ذیشان نے جو حوالہ دیا وہ زالے کو آنکھیں زیر کرنے پر مجبور کر گیا۔ اٹس اوکے، وہ 2 ہی لفظ کہہ سکی جب ذیشان نے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی محسوس کرتے فوراً اس کا ہاتھ جب اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کیا تو پوری ہتھیلی پر لمبا سا کٹ تھا۔ زالے نے بکھلا کر ذیشان کو دیکھا، جو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کیا تم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ؟ مجھے کچھ کہنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی۔ ذیشان کے بےقرار لہجے پر مربوط ہوئی، جیسے وہ مبہم سا کٹ اس شخص کے دل پر لگ گیا ہو۔ بائی مسٹیک ہاتھ کاٹنے پر چلا گیا تو کٹ لگ گیا، چھوڑیں ذیشان۔ وہ ہاتھ چھڑوانے لگی، پر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنے والا، تم یہ سمجھو کہ میرا ہاتھ اب تمہارے ہاتھ کا حصہ ہے۔ درد تو نہیں ہے اس پر؟ بہت سی محبت بن کے ذیشان حیدر ملک کے لفظوں، لہجے اور بھاری پڑتی آواز میں لٹا دی کہ زالے کو اپنا دامن کم پڑتا محسوس ہوا۔ اب میرے عادی مت ہو۔ وہ نظریں جھکائے بے بسی سے اپنے ہاتھ کو اس کے خوبصورت ہاتھ میں مقید دیکھتے بولی، پلکوں کی بار غربت کے خوف میں لپٹی تھی۔ تم میری عادی ہو جاؤ پھر۔ زالے نے بے اختیار اس سہولت بھرے مشورے پر نظریں اٹھائیں۔ وہ بندہ اسے سانس لینے دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ زالے کو ہر جانب سے جکڑ رہا تھا، اسے مسمرائز کر رہا تھا۔ کیا چاہتے ہیں؟ الجھ کر بولی، نم آواز ذرا مضبوط ہوئی۔ یہی کہ جس لڑکی کو میں نے اس کی من پسند خواہش کے مطابق طلب کیا تھا وہ مجھے میری خواہش کے مطابق ملے۔ ذیشان اسے اتنا مانگ بیٹھا جتنا مانگا جا سکتا تھا۔ زالے نہ سمجھ نہ تھی کہ ذیشان ملک کے الفاظ کا مفہوم نہ سمجھتی۔ گھر چلیں، وہ تھکن بھرے لہجے میں مدھم سا بولی تو ذیشان نے اس کی خواہش اور کمزور پڑنے کا احترام کرے ہاتھ وقتی چھوڑا، جس سبب وہ آگے بڑھ گئی اور ذیشان حیدر ملک نے اس کے قدموں کے نشان کا تعاقب خود پر آج سے آخری سانس تک واجب کر لیا۔ فجر تک انیا کو شدید فیور نے پھر جکڑ لیا تھا۔ وہ شدید کانپنے لگی تھی اور ارمان کو کچھ ایسی امید تھی، تبھی ارمان سارا وقت اس کے پاس ہی رہا۔ جب انیا کی حالت کی صورت نہ سنبھلی تو اپنی شرٹ اتار کر انیا کو اپنے سینے لگایا، تب جا کر اس لڑکی کے جسم کی کپکپاہٹ کچھ قابو آئی۔ خود ارمان فجر کے بعد بہت جا کر کہیں سویا تھا۔ انیا کے سر میں شدید درد تھا، تبھی وہ بھی بے چین ہی رہی، اور جب سات تک کراتے جاگی تو پہلا احساس جو اس کے اندر تپتی لہر جگا گیا وہ اپنی ہتھیلی تلے دھڑکتے ارمان کے دل کی آواز تھی۔ انیا نے ہاتھ پھیر کر جلدی سے پوری آنکھیں کھولی تو ارمان کو شرٹ لیس دیکھے وہ اس کے ایسے توبہ شکن جلوے برداشت نہ کرے
گھبرا کر ارمان سے دور ہوئی۔ اپنا ٹیسا سے اٹا سر دبانے کے چکر میں اٹھ کر بیٹھے کرائی، تبھی ارمان کی بھی آنکھ کھلی۔ پہلو میں اٹھ بیٹھی انیا کو بازو سے پکڑے خود پر جھکایا تو وہ ہاتھ پھر سے اس کے شانے پر رکھے اس پر جھکائی، آنکھوں میں نمی لہرائی۔ کیا وہ سب ہو گیا؟ ارمان جو ابھی بھی نیند میں تھا اور انیا کا سوال سر سے گزرا، ایکسپلین کرو گی؟ جناب سمجھنے سے سراسر قاصر تھے۔ کیا ہوا کل؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ وہ رونے کے دہانے پر تھی، تبھی ارمان کی وجہ سے نیند بھاگ سے اڑی۔ وہ ابھی بھی فیور میں تھی، تبھی ارمان اٹھ بیٹھے، اپنی نیچے گری شرٹ اٹھا کر پہننے واپس حیران و پریشان اٹھ کر انیا کے پاس بیٹھا، جو واپس تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی، ٹھنڈ لگ رہی تھی اسے۔ تمہیں سچ میں کچھ یاد نہیں؟ ذرا بھی نہیں۔ ارمان کو لگا وہ ڈرامہ کر رہی ہے، پر انیا کو سچ میں رات کا کوئی کارنامہ یاد نہیں تھا، الٹا سخت فیور اور سر درد پر ارمان کو صبح صبح اس کی ذمہ خاطر پھر قریب ہونا پڑا تھا۔ مجھے سچی یاد نہیں۔ کیا میں نے کچھ الٹا سیدھا کہا آپ کو؟ ارمان جو اس کی گردن سے ہتھیلی جوڑے فیور دیکھ رہا تھا، ان بھیگی آنکھوں پر مسکرایا۔ کچھ کہا ہوتا تو پھر بھی ٹھیک تھا، مگر تم نے؟ ارمان کی بات انیا نے کاٹی۔ میں نے کہیں آپ کی اکلوتی سنبھال سیندھ کر رکھی عزت تو نہیں لوٹ لی؟ ارمان جو اس کے گال چلا رہا تھا، انیا کے سوال پر اپنا کہہ کر روکنے کو ہیرا پھیر گیا۔ ارمان کیا میں نے کوئی بدتمیزی کی؟ وہ بنا اس کے منہ پھیرنے پر رواں ہوئی، رات بڑھا کر ارمان کا چہرہ اپنی طرف پھیرا۔ وہ سنجیدہ ہوا پر گرے آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ بہت کی، اب کیا کرو گی؟ وہ سراسر مسکراتی آنکھوں سے کہہ لگ رہا تھا، سزا سہ لوں گی۔ آئی سویر مجھے کل کا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ اس سے پہلے وہ روتی، ارمان نے اس کو اپنا آپ دیا چھپنے کو، اور وہ اپنی کیفیت پر اس کے گلے لگتی شدید رو پڑی۔ آ جائے گا، طبیعت بہتر ہوتی، ریلیکس، ریڈی ہو جاؤ، ریڈی ہو، ہاسپٹل چلنا ہے، فریش ہونا ہے تم نے تو پلیز گرم پانی یوز کرنا۔ وہ پاس سے اٹھنے لگا تو انیا نے اسے بازو سے ہولڈ کرے روکا۔ کیا ضروری ہے نانا؟ ایکچولی مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، میرے پیر کلفی بنے ہیں۔ وہ جو جانا چاہ رہی تھی، اس بار ارمان کو مسکرانے کی شدید طلب پیش آئی، پر وہ اپنے احساسات پر قابو پانے میں ماہر تھا۔ جتنا اس نے مجھے تنگ کیا، دل چاہ رہا اسے غلط فہمی میں ڈال دوں، پر اس کے ڈاؤن ہونے پر ترس آ رہا تھا۔ ارمان نے اس کے ڈرے گھبرائے تاثرات محظوظ انداز میں دیکھتے جو کر انیا کے گال سے اپنے گال مس کرتے اس کے کان کی طرف جھکا، جو ارمان کے یوں قریب ہونے پر سانس روکی تھی۔ کچھ نہیں ہوا سوائے ایک کیس کے، جو کس کے نام پر دھبا لگایا تم نے؟ ارمان نے اپنی بات سرگوشی میں کہی اور سائیڈ میز پر رکھا فون اٹھایا، انیا کو بنا مڑ کر دیکھے کمرے سے نکل گیا۔ جبکہ انیا کے چہرے کے سارے رنگ وہ ساتھ لے گیا تھا، وہ کانپ کر رہ گئی۔ پھر کل سے اب تک کیا کیا ہم نے؟ یا اللہ مجھے یاد دلا دیں، ورنہ سوچ کر میری جان نکل جائے گی۔ اف، اس بندے نے میرے بنا کچھ کیے ہی دم نکال کر رکھ دیا۔ انیا نے واپس تکیہ نیچے کر کے لیٹے باری باری سانس بھری، کیونکہ ارمان کا بنا شرٹ پرکش کثرتی جسم اب تک ہتھیلی اور وجود میں حدت کا نادیدہ احساس جگا رہا تھا۔ وہ اس وقتی عجیب تڑپتی بکھری حالت میں کچھ بھی سمجھ پانے سے قاصر تھی۔ آپ کے لیے ناشتہ لگاؤں؟ علیہ میم؟ علیہ سو کر تھک چکی تھی، تبھی کمرے سے نکل کر باہر آئی، جہاں وہیں موجود بزرگ کورین میڈ نے اپنی زبان میں دریافت کیا۔ انداز میں بے پناہ عقیدت تھی۔ بس ایک کافی بنا دیں۔ علیہ نے لان کی طرف جانے کا پلان کیا، مگر میڈ نے روکا۔ حلیم سر نے کہا تھا ناشتے میں آپ کو صرف کافی بنا کر نہ دوں، کچھ سالڈ لینا پسند کریں گی سر؟ اگر انہیں علم ہوا آپ نے صرف بلیک کافی پی ہے، وہ مجھ پر ناراض ہوں گے۔ میڈ کے اصرار پر وہ پلٹ کر خوبصورت سے کچن کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ زالے کا بھی ایسے ہی خیال رکھتے ہیں؟ علیہ نہ جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ زالے اور ان کا رشتہ الگ خوبصورتی رکھتا ہے، وہ اس کی فکر اس کے سامنے بھی شو کرتے ہیں اور پیچھے بھی، پر آپ کے لیے صبح جب تاکید کر رہے تھے وہ اس فکر سے کئی گنا خوبصورت تھی جو وہ زالے کے لیے شو کرتے ہیں۔ میڈ شاید علیہ کو منفرد اہمیت کے بارے میں کال کر رہی تھی، تبھی علیہ طنزیہ مسکرائی۔ اسے لگا جیسے علیم نے ہی سب کو لگا رکھا اس کام پر کہ وہ سب علیہ کو اس سے امپریس کروائیں۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں کہ میں علیم جا کے لیے خاص ہوں؟ علیہ کا سوال سنے وہ میڈم 2 قدم اس بدگمان عورت کی طرف آئیں۔ شیشگار کی حریم جانتی ہے کہ ان کے لیے کون کتنا خاص ہے۔ ابھی ان دیواروں کو خود سے مانوس ہونے دیں، یہ سارے راز فاش کریں گی۔ میں میش پوٹیٹو بہت اچھے بناتی ہوں، اس کے علاوہ پسٹاچیو بٹر پڈنگ بھی۔ میڈ نے جس طرح نام لیا علیہ کا دل چاہ وہ کہہ ہی دے، اوکے جو آپ کے علیم جا تاکید کر کے گئے ہیں وہی بنا دیں، پھر اس کے گھر رہ رہی ہوں، رولز فالو کرنے ہوں گے لارڈ صاحب کے۔ علیہ منہ سا بگاڑ کر کے وہاں سے نکلی تو جولی نامی میڈ مسکراتی ہوئی اپنے کام میں لگی۔ علیہ نے لان میں آنے سے پہلے ہی اپنے جوتے جو روم میں اس کے لیے نرم سے موجود تھے اتار کر ننگے پیر گھاس پر چلنے لان میں لگی کرسیوں کا رخ کیا۔ دھوپ کی تمازت میں نمی تھی جو یہاں موجود ٹھنڈ کو زائل کرنے میں کامیاب تھی۔ وہ لان میں آتی دھوپ میں بیٹھے مسکرائی، تبھی بانی نام کے علین کے خاص گارڈ کا فون رنگ ہوا جس کی نظر علیہ پر ہی تھی۔ بانی نے کال پک کی۔ کیا وہ اٹھ گئے؟ علین ایک بزنس لنچ کے لیے کچھ فارنرز کے ساتھ ریسٹورانٹ میں داخل ہوا تھا۔
تمام اس کے ہمراہ لوگ بڑے اور اپر کلاس کے تھے۔ جی سر وہ اٹھ گئی ہیں، بانی نے فرمانبرداری سے رپورٹ مہیا کی۔ کیا فیس ایکسپریشنز ہیں اس کا؟ علین کو ویٹر نے چیئر ہٹا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ اپنے مہمانوں کو بیٹھنے کی کمانڈز دیے خود ذرا سائڈ آ کر رکا۔ وہ دھوپ میں بیٹھی مدھم مسکرا رہی ہیں۔ بانی کا جواب سن کر علین کے غصے پر مزید اوس گری۔ تم اور جولی دھیان رکھنا اس کا، علین نے کہہ کر کال کاٹی تو بانی فرمانبرداری سے جا کر لان عبور کی علیہ کے پاس رکی۔ نظروں میں احترام تھا اور وہ علیہ کے لیے نیچے تھیں۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک کہیے گا۔ بانی کی بات سنے وہ منہ پر مسکراہٹ غائب ہوئی۔ علین کب تک ملے گا مجھ سے؟ تم نے کہا تھا کل ملے گا۔ علیہ بے چین ہوئی۔ ان کی سارا دن میٹنگز ہوتی ہیں، آج بھی کچھ اہم کام ہے، میں بھی ڈنر آپ کے ساتھ کریں۔ بانی نے ضروری تفصیل فراہم کی۔ وہ جو روکر سزا دیتا ہے، 15 سال والی بڑی تھی اور یہ 15 گھنٹوں والی چھوٹی۔ علیہ تلخی سے بڑبڑائی تو بانی کچھ نہ بولا۔ زالے کہاں ہیں؟ علیہ نے پھر سے سوال کیا۔ وہ پاکستان گئی ہے، کل شام تک ان کی جائے مینشن میں واپسی ہوگی۔ علیہ ٹھٹکی۔ پاکستان کیا کرنے کی ہے؟ مطلب 2 سال پہلے تو وہ علین کو مل گئی تھی۔ علیہ کا بال کی کھال اکڑنا پرانی عادت تھی۔ مل گئی تھی پر اپنے ددیال سے رابطے میں ہے، پھر بھی کل آئیں گی، آپ کو تفصیل پوچھ لیجیے گا۔ بانی نے بات مختصر کیے ختم کی تو علیہ گہرا سانس بھاگی۔ ٹھیک ہے جاؤ تم۔ بانی نے سر لایا اور وہاں سے چلا گیا۔ علین جا رات تک میں تمہارا انتظار کیسے کروں؟ اس سونے کے پنجرے میں بیٹھ کر آ کر سزا دو اور معاملہ ختم کرو۔ وہ اس کے اوجل ہونے پر اداس تھی۔ علین جا دکھائی نہیں دے رہا تھا اور وہ خود کو دکھائی دینا بند ہو گئی تھی۔ ارمان باہر آیا تو آگے ناشتے کی میز پر زالے اور فائزہ شیرازی کے ساتھ زیشو کو دیکھتے پاس ہی بیٹھا۔ بقیہ مہمان ناشتے سے فری ہو کر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تم صبح صبح ٹپک آئے، ارمان نے عزلی دبنگ انداز میں مخاطب کیا۔ ہاں میری ولی کی اکلوتی چڑیل تم چرا لائے، اس کے دیدار کے بنا دن اچھا نہ گزرے، تبھی دن خراب کرنے اس کے چرن چھونے آیا ہوں۔ فائزہ کے ہاتھ کے بنے آلو کے پراٹھے سے پورا انصاف کرتے ذیشان نے جواب دیا تو ارمان نے منہ ہی منہ میں لعنت ارسال کی۔ زالے، فائزہ اور شازمہ تینوں مسکراتی نظر آئیں۔ بکواس کروا لو اس سے بس۔ ارمان نے اپنے لیے بس پانی ڈالا اور ساتھ ذیشان کو گھوری دی۔ انیا نہیں اٹھی۔ دادی جان نے پیار سے ارمان کو دیکھ پوچھا۔ رات فیور ہو گیا تھا، ابھی بھی ہے، تو سوچا ہاسپٹل ہو آئے، ناشتے کے بعد آ رہی ہے ریڈی ہو کر۔ ارمان کی بات پر زالے اور ذیشان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جبکہ فائزہ پریشان ہو گئی۔ نئی جگہ تھی نا تو گھبرا گئی ہوگی میری بچی، اوپر سے تو بھی تو ٹھنڈا بے مروت۔ فائزہ کا سب کے سامنے ایسا کہنا ارمان کو برہم کر گیا۔ دادی جان پلیز۔ وہ اپنی بے عزتی پر تڑپ گیا تو ذیشان اور زالے نے بھی منہ پر شرافت سجائی۔ سچ کیسے چپتا ہے اسے؟ جا کر ہو کے آؤ ہاسپٹل، آج ولیمہ ہے۔ ایسے بخار میں بچی کیسے اتنا تھکا دینے والا ایونٹ جھیلے گی؟ میں ذرا دیکھ کر آؤں اپنے بچے کو۔ شازمہ ذرا تحفہ پکڑ کے لا میرے کمرے سے۔ رات بھی نہیں دے سکی اسے منہ دکھائی۔ فائزہ کی فکر تھی تو وہ جلدی سے ناشتہ ادھورا چھوڑی شازمہ کو پکارے اٹھی تو شازمہ جلدی سے تابعدار انداز میں اور دوڑی، جبکہ ڈائننگ میز پر بس زالے، ذیشان اور ارمان بیٹھے تھے۔ ارمان کچھ بات کر سکتے ہیں جانو؟ ذیشان نے ذرا مول پچائی چپ وہاں پہ بات شروع کی۔ جب زالے جو کچھ دیر پہلے تک ذیشان کی سفارش کرنے بیٹھی تھی لالا کا غصہ سوچتے ڈر کر اٹھی تو ذیشان نے رحم طلب نظروں سے زالے کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہوں مجھے میدان میں اکیلا تو مت چھوڑو، پر اس میں ہمت نہ تھی ایسی باتیں سن بھی پاتی۔ میں نکلتی ہوں، کچھ چیزیں لینی تھی، واپسی سے پہلے اب دونوں بڈیز کریں ناشتہ۔ زالے نے بنا ذیشان کو دیکھے جلدی سے دوڑ لگا کر خود کو گم کیا تو ذیشان نے جب ارمان کو دیکھا بیچارے کا الگ سوکھا، کیونکہ نرمی تو بس کل سے انیا کیسے کی تھی جناب کی۔ اس وقت وہ اینگری برڈ بنا ذیشان کو گھورا تھا۔ بھونک بھی اب آگے ہی دماغ کے فیوز اڑے ہیں۔ ارمان کے داڑھنے پر ذیشان ڈر کر کرسی کے پشت سے لگا۔ یہ ارمان تو ننگی تار تھا جیسے چونے کی دیر تھی، کرنٹ ایسا لگتا 14 طبق روشن کر دیتا۔ یار مجھے پتا تیری رات اچھی نہیں گزری، لیکن اس میں انیا کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ جانتے ہوئے کہ ابھی ایک سیکنڈ میں اس کی گردن ارمان کے ہاتھ میں ہوگی۔ تب بھی ذیشان نے ہمت کی، ایک منٹ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ ذرا اٹھ، ذرا ادھر چل میرے ساتھ۔ ارمان نے ایک ہی سیکنڈ میں اٹھ کر ذیشان کے آگے سے پراٹھے کی پلیٹ پرے کی اور بازو سے پکڑتا ہوا گھسیٹ کر اپنے اسٹڈی لے کر گھسا اور دروازہ بند کیے ذیشان کو اندر دھکیلا۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تو میری عزت لوٹنے لگا ہے؟ یار میں تیری بہن کی امانت ہوں۔ ارمان نے اس بکواس پر چپیڑ کے لیے ہاتھ کو اٹھایا پر وہ گریبان پر پکڑ بند کر ہی رکا۔ بکواس بند کر، اب بتا کیا کہہ رہا ہے؟ کس چیز میں انیا کا قصور نہیں؟ ارمان کے سوال پر ذیشان نے ڈرتے ڈرتے مسکین اسمائل دی۔ پہلے پرامس کر میری کوئی ہڈی نہیں توڑے گا۔ ایک ہی وکیل تھی، وہ بھی تو جلاد کے ڈر سے بھاگ نکلی تو مجھے چھوڑ کر۔ ذیشان نے زالے کے بھاگنے کا رونا غلط جگہ رویا کیونکہ ارمان کا پارا اس وقت شدید چڑھا ہوا تھا۔ ذیشو بک دے، بتا رہا ہوں اس وقت بہت غصے میں ہوں۔ ارمان نے دھمکی دے دی تو ذیشان کو بتانا پڑا۔ یار میں نے تیرے ڈرنک میں وہ اسپیشل والی گولی ملائی تھی پر وہ غلطی سے انیا نے آ کر پی لیا۔ زالے گواہ ہے اس کی، میں سچی بے قصور ہوں، تو مجھے مار دے پر یار کوئی پاسا کریک مت کرنا، میں 40
کسی کو قبول نہیں ہوگا۔ ارمان کے ہاتھ کی پکڑ لمحہ بعد ڈھیلی پڑی۔ ذیشان اس سے سچ میں تھر تھر کانپ رہا تھا اور یہی دیکھ کے ارمان کا غصہ لمحے میں مسکراہٹ بنا۔ وہ گولی تو نے میری ڈرنک میں کیوں ملائی یہ بتا؟ دوسری سزا بعد میں۔ انہیں گرے مسکراتی آنکھوں سے ارمان نے ذیشان کی شرٹ کا کباڑا نکالتے پوچھا، کیونکہ مجھے جلدی سے چاچو بننا تھا تیرے بچوں کا۔ ذیشان نے معصومیت سے جب بتایا تو ارمان نے زور سے ٹانگ اٹھاتے اس منوس کے پچھواڑے پر اس زور سے پیر ہٹ کیا کہ ذیشان سیدھا دروازے سے ویسے جا لپٹا جیسے وہی رضیہ ہو اور ارمان اس کے پیچھے لگے گنڈے۔ ذلیل، 100 کمینے مرے ہوں گے تو تیرا جنم ہوا ہوگا۔ دل چاہ رہا ہے تیری تشریف پر ڈیزائن بناؤں، لعنت کا۔ ادھر پلٹ خبیث۔ ارمان کے دہاڑنے پر ذیشان فوراً سے پلٹا۔ اس بار مسکرا رہا تھا، یار میری نیت پر تو شک مت کر، میں بس چاہتا تھا تو تباہیاں مچا دے اپنی ویڈنگ نائٹ پر۔ ذیشان نے اب بھی شرم کھانے کا کوئی ارادہ نہ کیا۔ تبھی ارمان بھی آخری مسکرائے اسے بازو سے دبوچتے قریب لایا۔ وہ تو میں اپنے وقت پر مچا لوں گا، پر میری بہن کو ایسی گندی چال میں شریک کرے تجھے غیرت نہیں آئی ذیشان؟ 20 سال کی بچی ہے وہ جسے تو نے گولی والے راز میں شریک کیا، مر گئی تیری شرم۔ ارمان کو شرمندگی بس اس بات کی ہو رہی تھی کہ ظالے یہ سب جانتی ہے۔ ذیشان کو اب سمجھ آئی شرمیلے یار کی الجھن، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ ظالے بہت سمجھدار ہے یار، ویسے بھی میں نے اسے کہا یہ رومانس کی گولی ہے، دیکھا تو نے تیرا یار کتنا چالاک ہے۔ ذیشان نے فخر کا کالر جھاڑے تو ارمان نے اس کی گردن دبوچی۔ ذیشان کڑا، تو اس سے زیادہ دنیا دیکھ رکھی ہے اس 20 سال کی ظالے نے۔ تو نے کہا ہوگا رومانس کی گولی اور اسے مان لیا ہوگا۔ بھول مت، وہ علین جا کی سڑیل کڈنیپر بھانجی ہے، اپنی عزت کا کر دیا نا فلودہ تو نے۔ ارمان کی باتیں اتنی خوفناک تھی کہ ذیشان کا منہ بنا کیونکہ اب مزے لینے کی باری ارمان کی تھی۔ یار اس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور کیا کہتا؟ ذیشان نے بیچارگی کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑے۔ لعنت تیرے رنگے ہاتھوں پر منحوس آدمی، اب اس کے بدلے کے لیے بھی ان فیوچر تیار رہنا۔ ارمان نے دروازے کی طرف بڑھتے دھمکی لگائی تو ذیشان ہنسا، تو کیا مجھے بھی گولی پلائے گا وہ والی؟ ذیشان نے شرانگیزی سے آنکھیں مٹکائیں تو ارمان نے کھینچ کر مکہ ذیشان کے کمر میں دیا۔ میں تجھے جمال گوٹا پلاؤں گا تاکہ 10 دن تجھے رومانس کو سوچتے بھی ڈر لگے، نکما انسان۔ چل اب ٹھوس لے باقی پراٹھے۔ ارمان کے اتنے کرور ری ایکشن پر تو آج خود ذیشان حیرت زدہ تھا۔ اب ارمان کیا بتاتا اسے انیا کے ساتھ ایسا وقت کبھی نہ ملتا اگر وہ ٹیبلٹ والی شرارت نہ ہوئی ہوتی۔ میری جان کول ہو گئی ایک ہی رات میں۔ وہ دونوں ساتھ باہر آئے تو ذیشان نے ارمان کے باقاعدہ کندھے پر چڑھتے سرگوشی کی۔ واہیات انسان، میں کدھر سے تیری جان ہو گیا؟ نکل، اب کوئی پراٹھا نہیں ملے گا، نکل جا ورنہ یہاں چھوٹا چھوٹا ہو کر بکھر جائے گا۔ اس سے پہلے ارمان کو سر پر اٹھا کر مارتا جناب اپنا ہاف پراٹھا جلدی سے پلیٹ سے اچک کر رول بناتے ہنستے ہوئے نکل گئے اور خود ارمان واپس ڈائننگ کی گر لگی کرسی سنبھالتا اس بندر کی حرکت پر ہنس پڑا۔ وہیں فائزہ نے روم میں پہنچ کر جب شاذمہ کو اشارہ کیا تو وہ جلدی سے منہ دکھائی لیے بھاگی آئی۔ انیا بھی اب تک اٹھی نہیں تھی، پر ارمان کی دادی جان کو دیکھ کے جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں میرا پتر، پہلے دن تو دل نے سارا دن پڑی رہتی ہیں۔ آپس کی بات بتاؤں، میں بھی 1 بجے اٹھی تھی۔ یہ تیری منہ دکھائی، میرا بچہ آباد رہو اور سدا سہاگن رہو۔ میں مرنے سے پہلے تیرے اور ارمان کے بچے دیکھ لوں، بس اور کوئی حسرت نہیں۔ اب اسے محبت کرنی تو میں نے سکھا دی، اس کا اظہار اسے تجھے سکھانا ہوگا۔ وہ میری بہترین پرورش ہے اور میں یقین سے کہتی ہوں تجھے کبھی نہیں رلائے گا۔ بلے اس نے نہ کہو تو محبت ہے، تو محبت ہے، لیکن میں اس کی دوہری ماں اس کی آنکھوں کی جنبش سمجھتی ہوں۔ بس خوش رہنا دونوں۔ یہ ساری تاکیدیں جیسے فائزہ کو رلا گئیں، ویسے انیا اور شاذمہ کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ انیا نے زیور سائٹ کرے جلدی سے فائزہ صاحبہ سے گلے لگتے سر لایا تھا۔ وہ بھی بھیگی آنکھوں سے مسکراتی ہیں اسے اپنے سینے میں بھیج گئیں۔ میں ان کو اظہار کرنا بھی سکھاؤں گی اور آپ اپنے پرپوتے یا پرپوتی کو بھی بہت سے لاڈ دیں گی۔ آپ کا سایہ مجھ پر، ظالے اور ارمان پر سلامت رہے دادی جان۔ انیا کا ایسا جواب اس بوڑھی دادی میں قوت بھر گیا۔ صدقے جاؤں میں اپنی ارمان کی پسند پر، اسے بھی ایسے ہی پیار کیا ہے نا کل؟ دادی جان کی سرگوشی پر انیا کو پھر سے اپنا دکھ یاد آ گیا۔ یہی تو یاد نہیں تھا انیا کو، تبھی مسکین سا مسکرا دی، پر فائزہ ہنس پڑی اور اسے پھر سے گلے لگائے اٹھ کر شاذمہ کے ہمراہ چلی گئی۔ میں نے تو بہت سا پیار کرنا تھا، کیا کیا پلان بنایا تھا، لیکن پتہ نہیں سب برباد کیسے ہو گیا، اوپر سے وہ بھی کچھ بتا نہیں رہے۔ انیا نے بیڈ کو خیر آباد کہا اور اٹھی تو سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے بریسلٹ کو دیکھ کے حیران سا مسکرائی۔ اسے لگا یہ اس نے کھو دیا ہو۔ یہ ارمان کے پاس تھا، مجھے لگا کھو دیا۔ میس نے گھننے کہیں کہ جب تک میں پاس نہ تھی میرے بلڈ سیل سے دل بہلایا ہوگا۔ انیا نے وہ جلدی سے پہنا اور نہ تو سستی کے باوجود ہاتھ منہ دھونے گئی، دانت برش کیے، بال عجیب چپکے لگ رہے تھے کیونکہ رات گیلے تو ہوئے پر شیمپو اپلائی نہیں کیا گیا تھا، تبھی ڈرائی ہو رہے تھے۔ تبھی انیا نے تاکید کے مطابق گرم پانی سے شاور لیا، تب جا کر ذرا جسم اور دماغ کی تھکاوٹ اور سستی ختم ہوئی۔ وہ ریڈی ہو کر نیچے آئی تو ارمان گیسٹ سٹنگ روم میں مہمانوں اور فیملی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ انیا کو شاذمہ نے خود ناشتہ دیا اور اس کے بعد وہ ارمان کے میسج پر باہر پورچ میں چلی آئی۔
جہاں وہ پہلے ہی گاڑی میں بیٹھا منتظر تھا۔ شادی کے پہلے دن بیوی کو ہاسپٹل لے جانا بہت عجیب ہے۔ گھر آئے مہمان نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے انیا۔ وہ آ کر بیٹھی تو ارمان کے گھبرائے تاثرات اور فکر دیکھ کے مسکرائی۔ یہی کہ پتہ نہیں دلہن کے ساتھ ایسا کیا کر دیا ارمان نے کہ وہ ہاسپٹل جا رہی ہے۔ انیا نے خفیف سا بدلہ لیا تو ارمان نے گردن گھما کر گھورا۔ سب کو پتہ ہے میں کتنا سینسیبل آدمی ہوں۔ وہ تڑک اٹھا۔ اسے سینسیبل نہیں، پرو نان رومانٹک کہتے ہیں۔ انیا نے لفظی انداز میں بے باک ستایا۔ باز آ جاؤ، کہیں درد تو نہیں انیا؟ ارمان نے اول 2 لفظ ڈانٹ کر کہتے ہی لہجے کو امرتی کیا، جس کی مٹھاس انیا کو ہونٹوں میں گھلتی محسوس ہوئی۔ ہے نا یہاں؟ انیا نے لبوں میں بکھیرتی شرمیلی مسکراہٹ لی۔ اپنے دل پر انگلی رکھی تو ارمان نے نظریں جو سرسری دیکھنے کو ڈالی فوراً ٹائم۔ تم تنگ کر رہی ہو مجھے؟ جناب نے شرارت بھانپ لی تھی۔ ہاں اب تو سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس۔ ارمان نے تائید میں مسکراتے گردن دوسری طرف پھیرے سارے لایا۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتا تھا، یہ انیا نے آج پہلی بار محسوس کیا۔ باقی ایک راستہ دونوں چپ ہی رہے۔ انیا کا اگین چیک اپ ہوا تو کچھ میڈیسن دی، اور جب وہ لوگ فری ہو کر واپس پارکنگ تک آئے تو ارمان نے اس کے لیے کار ڈور اوپن کیا۔ میں تمہیں سیلون چھوڑ دیتا ہوں، زالے پک کر لے گی۔ میری 1 آدھے گھنٹے کی آفس میٹنگ ہے، ذیشان بھی نہیں جا رہا تو میرا جانا ضروری ہے۔ انیا نے آنکھیں مسکرا کر جھپکتے فرما برداری سے سار لایا اور پرنسس ٹریٹمنٹ لیے مزے سے گاڑی میں بیٹھی۔ ارمان بھی بیٹھا، جو پہلے ہی گاڑی میں بیٹھتے ہی ارمان کے کلون میں مدوج تھی۔ جناب کے بیٹھتی اس تیز خوشبو کا جھونکا مانو سانسوں میں گھل گیا ہو۔ ایک بات بتائیں، یونی میں میتھ پروفیسر آپ صرف میرے لیے بنے تھے نا؟ ورنہ اتنا اچھا بزنس ہے آپ دونوں کا۔ ذرا ارمان کے سیر سے نکل سکی تو فوراً سوال کیا۔ ارمان نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ہاں کیا پتہ تمہاری جاسوسی کے لیے وہاں جاب کی ہو، اور تم اتنی نالائق ہو میتھ میں کہ مجھے جاسوسی نہ بھی کرنی ہو تو وہیں رہنا ہوگا مجبوراً، کیونکہ تمہیں میتھ پرابلم سمجھانا سیدھے سادے پروفیسر کے بس کی بات نہیں۔ وہ ہلکی ہلکی اہمیت جتانے کے ساتھ جیسے انیا کو چھیڑ رہا تھا۔ وہ ایسے ارمان سے ہی تو پیار کرتی تھی، میں آپ کو جاب کرنے بھی نہیں دوں گی۔ مجھے اب بہت شوخیاں ماننی ہے، آپ کو لے کر سمجھا کریں۔ وہ اپنے پلانس بتاتی خود ہی ہنسی تو ارمان نے اپنے دھیان مسکراتی انیا کو سرسری دے کے ویسے ہی مسکرا کر سامنے نظر جمائی۔ سمجھ گیا، ڈرائیور تمہاری چیزیں سیلون پہنچا چکا ہے۔ تمہارا ڈریس ریپلیس کروایا میں نے، زیادہ ہیوی نہیں ہے۔ وہ پھر سے مسکرا کر ارمان کو دیکھنے لگی۔ آپ کو میری اتنی فکر ہے ارمان؟ وہ اپنا ہاتھ ارمان کے اسٹانگ پر رکھے ہاتھ پر رکھتی پکاری تو ارمان نے ابھی بھی انیا کے گرم فیل ہوتے ہاتھ کو اپنی مٹھی میں لے کر دبایا۔ تمہیں لگتا ہے ایسا تو ہوگی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ انیا کی گود میں واپس رکھتے ڈیش بورڈ پر رکھے فون پر آتی کال ایک ہاتھ سے پک کی تو انیا نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ واپس ارمان کے گھٹنے پر رکھے تھائی کی طرف لے جاتی تب ہنسی جب ارمان نے گردن گھما کر اسے آنکھیں دکھائیں، پر وہ باز نہ آئی۔ ٹھیک ہے، ان سب کو بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ارمان نے کال کہہ کر بند کیے فون گود میں پھینکتے بر وقت انیا کا ارمان کی تھائی پر سے رکھتا ہاتھ پکڑ کر منہ تک لے جاتے زور سے اس کی ہتھیلی کے کنارے بائٹ کیا۔ انیا ہنستی ہوئی چیخی اور ہاتھ چھڑوایا تو وہاں گھڑی بن چکی تھی۔ اپنے بدتمیز ہاتھ کو تمیز سکھاؤ، ورنہ مجھے آتی ہے سکھانی۔ ارمان نے انود میٹھا میٹھا ڈانٹا تو انیا اپنی ہتھیلی پر پھونک مارتے ساتھ ارمان کو غصے سے دیکھنے لگی۔ خود تو رومانٹک نہیں ہے، کم از کم مجھے تو ہونے دیں۔ وہ شکوہ کو نہ ہوئی۔ بائٹ ارمان نے بہت نرمی سے کیا، تبھی دانتوں کے نشان مدھم بھی ہو گئے۔ یہ رومانٹک ہو رہی تھی تم؟ ارمان نے آئی برو اچکائے تو انیا جلدی سے شرمگی مسکراتی گردن پھیر گئی۔ ارمان نے محترمہ کو سیلون کے باہر ڈراپ کیا۔ گاڑی روکتے ارمان نے انیا کا ہاتھ پکڑ کر جائزہ لیا، جو بس ہلکا سا لال رہ گیا تھا۔ انیا کی آنکھیں نڈال ہو کر بھی شرارت سے ہٹی تھی۔ مجھے اچھا لگا تمہاری ایسی انوکھی شرارت کرنا، لیکن ڈرائیونگ کے بیچ یہ سیف نہیں۔ میرے دانت زور سے بھی کاٹ سکتے تھے تمہارا ہاتھ۔ چلو جاؤ، ریڈی ہو جا کر۔ ارمان نے اس جگہ انگلیاں سلائیں جہاں دانت دیا تو وہ بس ارمان کے منہ کو ہی تکتی رہ گئی۔ مطلب یہ شرارت میں دوبارہ کر سکتی ہوں؟ سیٹ بیلٹ کھولتے وہ ذرا ارمان کی طرف پرجوش سی ہوئی کھسکی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہوا۔ اگر دوبارہ یوں پبلکلی قریب آ کر پوچھا تو ہاں بھی نہ میں بدل جائے گی۔ ابھی ہاں ہے، جاؤ۔ ارمان نے اس چڑیل سے جان چھڑوائی، پر وہ شدید چاہ رہی تھی ارمان کی گال چومے۔ ارمان نے ہار مانتے اپنا گال پیش کیا تو انیا نے بہت ہی آہستگی سے ارمان کے گال چومے، پیچھے ہٹ کر شرمیلی نظروں سے دیکھا اور جلدی سے ڈور کھولتی سیلون کی بلڈنگ میں گھسی۔ جبکہ ارمان اسے جاتا دیکھ کر مطمئن ہوا، خود بھی گاڑی موڑے روانہ ہو گیا۔ آپ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے ذیشان؟ ابھی سچی میں آپ کے گھر آنے والی تھی۔ وہ شاور لے رہا تھا تبھی زالے کی کالز نہ لے سکا اور اب دل چاہ خواہ مخواہ کر اٹھے جو زالے بھاگ نکلی تھی۔ وہ کچھ شاپنگ کی ہے، انیا کو سیلون سے پک کرے واپس گھر ابھی پہنچی تھی، کیونکہ ولیمے کو تھوڑا ٹائم تھا اور اب اپنے بھاگنے پر شرمندگی ہو رہی تھی، جو ذیشان کی کالز پک نہ کرنے پر پریشانی بن گئی۔ خود بھی وہ بس ریڈی ہونے والی تھی، انیا کو روم میں چھوڑ آئی تھی اور ارمان بھی کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچا تھا اور شاور لے رہا تھا۔ اوہ میں نے خود کال اٹھا لی، خواہ مخواہ کال اٹھا لی۔
تم گھر آ جاتی وہ بہتر تھا۔ ٹاول سے بال ڈرائی کرنے کے بیچ لہجہ روٹا تھا پر آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے لالا کے سامنے ڈر لگ رہا تھا اور ڈر سے زیادہ شرم آئی تو لگا بھاگنا ہی بہتر ہے۔ ویسے بھی آپ کو کوئی جسمانی نقصان تو وہ کبھی نہیں دے سکتے، بس ڈانٹا ہوگا یقیناً، تو یہ تسلی تھی مجھے۔ ویسے بھی میرا وہاں ہونا مناسب نہیں تھا کہ آپ خفا ہیں مجھ سے۔ وہ آ کر کبڈ میں ہینگ آج کے ایونٹ کا بیبی پنک ڈریس نکال کر میٹرس پر رکھے ہوئے یہیں بیٹھی۔ ہاں خفا ہوں، تم بیرہ سے مجھے ایسے ہی چھوڑ جاؤ گی کبھی بھی، جیسے ہی شرم اور ڈر آڑے آیا۔ ذیشان نے ٹاول ہینگ کیا اور ٹیرس پر چلا آیا جہاں سے آدھا شہر اور پہاڑ بآسانی دیکھے جا سکتے تھے۔ ہاں شاید یہ نیم اور خدشے میں رہ کر میں پلی بڑھی ہوں، یہ میری نیچر بن گئی ہے۔ کبھی کسی کا ساتھ پورا نہیں ملا مجھے تو یہی کہوں گی کہ آپ بھی مجھ پر اندھا اعتبار کرنے سے گریز کریں۔ جہاں لگے گا میں غیر محفوظ بے سکون ہوں وہاں سے یوں ہی بھاگ جاؤں گی۔ وہ سمجھ رہی تھی ذیشان کیا کہنا چاہ رہا ہے، جبکہ وہ ظالے کو اتنا ہی گہرا امید کر رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ میرے ساتھ تمہیں کبھی غیر محفوظ اور بے سکون نہیں کرے گا تب بھی بھاگنے کا آپشن ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا تو وہ مسکرائی، آنکھیں فون پار بھی اس شخص کی محبت کی تعظیم میں جھونکیں۔ بھاگنا فطرت میں ہو تو یہ آپشن کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ میں شادی جیسے رشتے کو پسند نہیں کرتی صرف اس لیے کہ ماما اور بابا کی دھواں دار شادی اور محبت کا اینڈ تباہی پر ہوا۔ تباہی کم ہے ذیشان، وہ کسی ایک کی موت پر ختم ہوئی، دوسرا بھی لڑک کر آج موت سے جا ملا۔ میں نے کہا تھا میں بہت بورنگ لڑکی ہوں، آپ نے اگر مجھے میری برائیوں سمیت قبول کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی ذیشان نے روکا۔ ورنہ کا لفظ آج کے بعد مت کہنا ظالے۔ وہ اس کے الفاظ میں تیرتی تپش محسوس کیے روان سی ہوئی۔ نہیں کہوں گی لیکن آئی ایم سوری میرے بھاگنے پر۔ وہ جلدی سے مان گئی۔ ذیشان کا موڈ کچھ بحال ہوا۔ بہت اچھا کیا تم نے بھاگ کر، ویسے بھی تمہارے سامنے میں ارمان کو اپنے کرتوت بتاتا اچھا تھوڑی لگتا۔ اٹس اوکے۔ وہ دھیما سا مسکرائی، نہ جانے کیوں پر دل اس شخص کے لیے بےتاب ہونے لگا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ آج میں بیبی پنک ڈریس ہے میرا، بلیک کومبو کے ساتھ۔ ظالے کے لہجے میں خفیف سی شوخی تھی۔ پنک از ناٹ مائی ٹائپ سو بلیک پہن لوں گا۔ ذیشان کے رکھے جاتے مان بے حد حسین سے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بات کرنے پر دل کو بےتاب محسوس کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، اکیلا ہوں۔ ذیشان کا دل شرارت پر امڈا اور ظالے کے چہرے کے رنگ بدلے۔ آپ کی حویلی بھری پڑی ہے آپ کے اپنوں سے، پھر بھی اکیلے کیوں ہیں؟ ظالے کو فکر ہوئی۔ بس آج چلے جائیں گے سب، مجھے اپنے رشتہ دار بالکل پسند نہیں، ایون اپنے پیرنٹس تک سے وہ پیار نہیں جو بچوں کو ہوتا ہے۔ وہ اس کی سچائی پر لوٹ ہی تو گئی تھی۔ سمجھ سکتی ہوں، ہمیشہ آپ دادوں کے ساتھ جو رہے، زیادہ انہی سے اٹیچ ہے نا تبھی۔ وہ فوراً سمجھ کر بولی، ان کے ساتھ 30 سال سے رہ رہا ہوں، پر پھر بھی تمہارے ساتھ ہوتی اٹیچمنٹ بھاری پڑ گئی اس لگاؤ پر جو بی جی کے ساتھ ہے۔ وہ محبت سے بھر گیا تو ظالے کی آنکھوں میں بوجھل پن در آیا۔ ایسا مت کہیں، وہ آپ کے بہت سے لگاؤ کی حقدار ہیں۔ وہ تھوڑی بے چین ہوئی۔ اور تم؟ ظالے اس کے 2 لفظوں پر تھمی۔ میں جس کی حقدار ہوں وہ آپ مجھے دے چکی ہیں ذیشان۔ ظالے کو کھل کر کہنا مناسب نہ لگا۔ کیا دیا میں نے تمہیں؟ وہ جاننے پر آمادہ تھا، باہمیت اور خاص ہونے کا رشک۔ وہ ٹھیک پہچانی تھی پر جواب ادھورا تھا۔ محبت نظر نہیں آ رہی تمہیں؟ ذیشان کے سوال پر ظالے کا چہرہ تاریک پڑا۔ میں ابھی وہ جذبات نہیں دیکھ پاتی جو میرے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں۔ سہولت برا ٹالنا کسے کہتے ہیں؟ آج ذیشان حیدر ملک نے ظالے سے سیکھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے میری محبت تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی تو میں یہ تم تک کبھی پہنچنے نہیں دوں گا۔ ذیشان نے بس جواب دیا، لیکن ظالے کی آنکھیں بھیگ سی گئیں، کنارے سرخیوں میں ہٹ گئے۔ ذیشان ابھی کا لفظ نہیں سنا آپ نے؟ وہ شکوہ کناں تھی۔ کان کمزور ہو گئے ہیں کچھ دن سے میرے، وہی سن رہا ہوں جو دل سنا رہا ہے۔ وہ ظالے کو لے کر کچھ زیادہ حساس ہو رہا ہے اور اس کا اسے بھی اندازہ تھا اور ظالے کو بھی۔ تمہیں کوئی کام ہے تو کرو، سی یو۔ وہ رابطہ توڑنے پر بے بسی کی حد تک مجبور تھا۔ ذیشان وہ لرزتی آواز سے پکار بیٹھی، ہم ساتھ کوریا جا رہے ہیں شام کو، فلائٹ کے بیچ بہت سا ٹائم ہوگا اس ڈسکشن کا۔ ذیشان نے کال نہ کاٹی، بس خاموشی سے ظالے کو سنا۔ کیا پتہ میں اپنے سارے لفظ یہیں چھوڑ جاؤں اب۔ وہ اب بھی اداس تھا۔ ظالے کو سمجھ نہ آئی ذیشان حیدر ملک کے لفظ سے لپٹا درد کیسے الگ کرے۔ نہیں ایسے کیوں کریں گے بھلا آپ؟ ذیشان بولتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، چپ کیسے برداشت ہوں گے؟ وہ بہت زیادہ خوف کھا گئی۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے، بے تکی بکواس کرنے کے سوا کچھ یاد نہیں رہتا تمہارے سامنے۔ وہ خود کو کوس اٹھا، عجیب سی جسم پر تناؤ کی جان لیوا کیفیت طاری تھی۔ تو کر لیا کریں میرے سامنے یہ بے تکی باتیں، پر ایزی رکھیں خود کو۔ نکاح تک معاملہ میرے اختیار میں تھا، اس کے بعد کی ہر کیفیت آپ سے جڑی ہے، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ اب بھی دل نہیں توڑ رہی تھی، بس خراشیں ڈال رہی تھی۔ میں اہم ہوں تمہارے لیے؟ ذیشان نے ایک آخری سوال طے کیا۔ جی بہت اہم، ظالے نے فوراً سے جواب دیا۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ موڈ ٹھیک کر رہے ہیں اپنا، ایسے اداس ورژن میں آپ امیجن بھی نہیں کیے جا رہے مجھ سے۔ آپ کو ہمیشہ مسکراتا دیکھا ہے آج تک۔ وہ اس کے موڈ کو یہ کہہ کر ویسے ہی حسین کر گئی کہ وہ اسے امیجن بھی کرتی ہے۔ تو میں دیکھوں گا تو موڈ اچھا ہو جائے گا۔ وہ کچھ ہو بائے بنا سب کہنے پر مجبور تھا۔ تو کمرے میں میری تصویر لگوا لیں۔
وہ شرارت سے بولی، کیا پتہ معاملہ تصویر سے کوسوں آگے بڑھ چکا ہو۔ زالے کی مسکراہٹ لمحے میں غائب ہوئی، دل دھڑک کر رہ گیا، آنکھیں ساکن ہو گئیں۔ ایسے کریں گے تو میں کوریا روک لوں گی آپ کو۔ وہ روان سی ہوئی، مت روکنا، تم کسی کی نہیں رہو گی میرے سوا، بہت نقصان دے گا تمہیں مجھے روکنا زالے، سی یو۔ وہ کہہ کر کال کاٹ گیا اور زالے سے سچ میں سانس بھرنا دو بر ہو گیا۔ وہ ڈر رہی تھی اگر جس شدت سے ذیشان کی محبت لمحہ بلمحہ بڑھ رہی ہے وہ یوں ہی ختم ہو گئی تو شاید اب اس کا دنیا میں رہنا بھی سانس لینے کی طرح دو بھر ہو جائے۔ وہ پہلی ایسی دلہن تھی جو ولیمے کے لیے خود کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن جان اس کی اپنے ان کو چھپ چھپ کر تیار ہوتا دیکھ کر نکل رہی تھی۔ اسے لگا ولیمہ تو بس ان جناب کا ہے، وہ تو کچھ نہیں۔ انیا خود تو ریڈی تھی، ارمان بھی شاور لے رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنے ڈریسز جو سوٹ کیس میں تھے انہیں نکال کر ارمان کے روم پورے پر پھیلی وارڈروب میں سیٹ کرنے شروع کر دیے، اور تبھی روم سے مزید کچھ ڈریس لینے آئی تو ارمان کو ڈریسنگ کے سامنے شرٹ لیس دیکھے وہ جلدی سے دروازے کی اوٹ موئی۔ ارمان نے بلیک پینٹ کی زپ کھلی چھوڑے شرٹ اٹھا کر پہنی اور شرٹ کو پینٹ میں دبانے کے بعد زپ بند کیے ذرا سی شرٹ کھینچی تاکہ کھچاؤ نہ ہو۔ اسے دیکھتے ہونٹوں کو کاٹے مسمرائز ہوئی۔ بیلٹ پہنے وہ کلائی پر واچ چڑھانے کے بعد شوز پیروں میں پہنتا جب پرفیوم کے گردن کے پاس اسپرے کر رہا تھا تو اسے انیا کے ہونے کے احساس نے مسکراہٹ دی۔ چھپ چھپ کر دیکھنے سے بھی نظر لگ سکتی ہے مجھے، اس لیے سامنے آ کر فرصت سے نہار لو، میں برا منانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ایڈوانس کل ساری نظریں اتار لی ہیں میں نے اپنی۔ ارمان اس کو اس کی سوندھی مہک سے بھانپ گیا کہ وہ اس کے آس پاس ہے۔ انیا جلدی سے ڈور کے پیچھے سے نکلی تو اس کے جلدی سے ارمان کے سراپے سے گھبرا کر نظریں چرائیں۔ ہاں وہ دنیا جان کا خوبرو شخص اس کا اپنا تھا، پھر بھی یہاں آؤ۔ ارمان نے ہاتھ پیچھے کیا، جیسے تھامے وہ جلدی سے ارمان کے روبرو آئی۔ آج امی، آج بال کھلے تھے اور دوپٹہ بھی ابھی کندھوں پر ڈھلکا تھا، باقی وہ لائٹ پیچ کلر کے لانگ برائڈل ڈریس میں دلربا لگ رہی تھی۔ آپ، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ارمان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ آئی نو تمہیں اچھا لگ رہا ہوں، یہ سب کام وارڈروب والے تم کیوں کر رہی ہو، شازمہ بوا کر لیں گی، میں بس ذیشان کو کال کر لوں پھر نکلتے ہیں ہال۔ ارمان اس کی الجھن سمجھنے کے باوجود بات ہی بدل گیا اور اس سے پہلے ارمان کے ہاتھ دور جاتے ہوئے جلدی سے ان کو تھام گئی۔ میں نے سچ میں کل کس کیا آپ کو، مطلب آپ میرے قریب نہیں آئے واقعی؟ انیا کا دماغ وہیں اٹکا تھا اور ارمان ابھی اس کی الجھن مٹانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تم سو گئی تھی آتے ہی، میں بھی، ارمان نے بات ہی سمیٹ دی، پر وہ ارمان کی بات پر یقین نہ کر پائی۔ نہیں، آپ نے شرٹ کیوں اتاری تھی پھر؟ وہ ہر باریکی جانچ رہی تھی۔ ارمان نے ذرا جلد بازی پرے کرتے انیا کے بے قرار چہرے کو تفصیلی دیکھا۔ کیا پتہ مجھے ایسے ہی سونے کی عادت ہو۔ ارمان کی الجھاتی کوشش کامیاب رہی۔ ارمان میں جب آپ کے قریب آئی آپ نے مجھے ایک کس پر دور ہونے دیا۔ اس بار انیا پریشان تھی، اگر ایسا ہے تو ارمان نے ایسا کیوں کیا؟ کیا دور نہیں ہونے دینا چاہیے تھا؟ وہ ناسمجھی سے بولا تو انیا نے نظریں ہی چرا لی۔ نہیں، اصولاً ہرگز نہیں، کیا میں اتنی کوجی لگ رہی تھی کہ آپ کا دل ہی نہیں کیا میرے قریب آنے کا؟ وہ واپس مڑ گیا اور دوبارہ اپنے کپڑے اٹھا کر جیسے ہی روم کا رخ کیا ارمان سامنے آ رکا اور انیا کے ہاتھ سے کپڑے کھینچ کر پیچھے میٹرس پر پھینکے۔ انیا یہ کام نہیں کرو گی، تمہیں ریسٹ کا کہا ہے ڈاکٹر نے۔ ارمان نے اس کے دونوں بازو پکڑے جو ناراضگی سے چھڑوانے لگی۔ ریسٹ؟ کون سا ریسٹ؟ اتنی اسپیشل رات گزر گئی میری لائف کی اور مجھے کچھ یاد نہیں، اور آپ نے بھی کوئی اسپیشل فیل نہیں کروایا مجھے جب سے جاگی ہوں، ایک لو بائٹ تک نہیں میری نیک پر۔ یہ کیسی شادی ہے، اتنی بری لگتی تھی تو مت کرواتے رخصتی۔ وہ بازو چھڑواتے لڑنے لگی۔ شاید کچھ یاد نہ آنے کا غصہ تھا جو تکلیف بن گیا تھا، جبکہ انیا کے اعتراف و صدمے سچ میں پیار دلانے والے تھے۔ تمہیں صرف لو بائٹ نہ ہونے کا دکھ ہے؟ ارمان نے اب بھی اس کے بازو ہولڈ کر رکھے تھے۔ وہ منہ پھیر گئی۔ اور مجھے یہ دکھ کہ تم کس کرتے ہی مردوں کی طرح سو گئی، اور میرا جواب سوچ بن کر ہی رہ گیا۔ اگر تم نہ سوتی تب تو لو بائٹس گن نہ پاتی، اتنے یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ میں کسی کی نیند خراب نہیں کر سکتا، یہ میرے مزاج میں شامل نہیں۔ وہ جو مزاحمت کر رہی تھی ارمان کے کان کے پاس جھک کر بولنے پر تھم گئی۔ ارمان کا بھاری سینہ پھر سے خود سے لگے سانس منتشر کرنے لگا تو وہ اپنے تقاضوں پر خود ہی کانپ گئی۔ کیا میں واقعی فوراً سو گئی؟ ارمان نے اس کے ہاتھ چھوڑے تو وہ شرمندگی سے ارمان کے سینے میں چھپی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ اس کی پشت سے ہلاتا مدم ہی بولا تو انیا جلدی سے روبرو ہوئی۔ مجھے لگا میں کوجی لگ رہی تھی اس لیے۔ وہ کلوتا آنسو رگڑے روبرو ہوتے بولی، ہاں وہ تو لگ رہی تھی تم۔ ارمان نے بھی اب چڑھانے والا کام کیا، اور اس سے پہلے انیا کا چہرہ پھر مڑ جاتا ارمان نے اس کی شرٹ اس کے شانے سے ذرا سرکاتے کندھے پر جھکتے اپنے ہونٹوں میں اس کے ملائم جلد سک کرتے انابی میں منہ چھوڑ کر پیچھے ہٹے، اس کی ٹھوڑی سے چہرہ اوپر اٹھائے اپنے نم ہونٹوں کو انیا کی گال سے بے خودی کے سنگ رب کرتے فاصلہ سمیٹا تو ان گرے آنکھوں میں خمار و بے خودی غالب آ چکی تھی۔ انیا یوں تھی جیسے کاٹو تو لو نہ بچاؤ، درد بھری سسکی تو اس کی سانس لینے میں ہی دفن ہو گئی تھی۔ ابھی تمہاری گردن کو چھو نہیں سکتا، کئی لوگوں کے بیچ جانا ہے ہمیں۔ اس کی شرٹ کو کندھے پر ٹھیک کیے وہ نشان چھپایا۔ مجھے ایسا ایکسپریسو ہونا نہیں آتا، لیکن میں تمہارے ساتھ کبھی کبھی ہونا چاہوں گا، اس سے کہیں زیادہ اسپیشل فیل کے لیے میں تمہیں پرمیشن دے رہا ہوں۔ تم کبھی بھی مجھ سے اپنی کیسی بھی راحت لے سکتی ہو۔
میرا انتظار کیے بنا انیا، میں جیسا بھی ہوں قبول کرو گی تو اچھا لگے گا مجھے۔ وہ انیا کے ملائم ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے کے پور ہلکا چھوئے، ان کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے سنجیدگی سے جب یہ سب بولا تو وہ سانس روکے ہوئے تھی۔ وہ سچ میں اس وقت خود کو بہت مشکل سے روک پائی، ورنہ وہ جان کو آنے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ اور ہاں، کل کی رات نہ تم سوئی نہ میں، سو دعا کرو یاد آ جائے تمہیں، وہ بلا شبہ خوبصورت ترین رات تھی۔ ارمان کی بات پر وہ صدمے سے نکلی، بنا کچھ کیے بھی خوبصورت تھی کل رات۔ وہ حیران تھی تو اس کے سوال پر ارمان کو وہ بہت ہی پیاری لگی۔ بہت کچھ کیا تھا ہم نے، ہاں وہ ہونٹ چومنے یا دو جسموں کے ملنے سے کئی گنا دلکش تھا۔ وہ ارمان کے منہ سے ایسے کھلے الفاظ پر کانپ سی گئی، وہ کہہ کر پلٹ چکا تھا اور انیا کے پیروں سے مانو ساری جان نکل گئی۔ یا اللہ، یہ آدمی تو پرو عمران ہاشمی ہے، وہ کس کرتا اور یہ کس پر اکساتا ہے۔ انیا نے جلدی سے میٹرس پر بیٹھے اس کپاٹ کو قابو کیا جو ارمان جاتے جاتے انیا کے پورے وجود پر چوری کر گیا۔ فائنلی ولیمے کا ایونٹ بھی پہنچ آیا اور آج چونکہ دن کا فنکشن تھا تو سب ایکسٹرا چمک دھمک لیے نظر آئے۔ دولہا دلہن تو ویسے ہی اسٹیج کی رونق تھے ہی، آگے پیچھے والوں نے خوب رونق لگائی۔ ایونٹ آج 5 بجے تک ختم ہوا تو فائنلی دونوں گھروں کے مہمانوں نے بھی فائنلی اجازت طلب کی۔ مہرین صاحبہ بھی ڈرائیور کے ہمراہ نکل گئیں کیونکہ آج انیا اور ارمان ان کی طرف آنے والے تھے، تو وہ پہلے نکل گئیں تاکہ اسپیشل کپل کے لیے جا کر کچھ تیاری کر سکیں، جبکہ انیا اور ارمان بھی زالے اور ذیشان کو سی آف کرنے حال سے پہلے سیدھے شیرازی ہاؤس آئے۔ زالے کا بیگ ڈرائیور گاڑی میں رکھ چکا تھا، لیکن وہ ارمان کے سنجیدہ تاثرات کے آگے اداس تھی۔ وہ ابھی بھی نہ کہہ سکا کہ مت جاؤ زالے، لیکن اس کی آنکھوں کی ہر بار بچھڑتے لمحے کی تکلیف زالے کے لیے نئی نہ تھی۔ وہ دادی جان کو بائے کہے باہر آئی تو انیا اور ارمان بھی دونوں کو سی آف کرنے باہر آئے، لیکن وہ ناراض تھا۔ ہم نے سگے کی بات جا کر پھر سے فراموش کر دینا یہاں کا سب کچھ۔ ارمان کی تلخی بھری بات انیا اور ذیشان کو جب اتنی چبھی تھی تو زالے کے دل کو کتنا درد دے گئی ہوگی۔ میں اچھے لوگوں کی بیٹی نہ صحیح پر پرورش تو آپ کی ہوں، اتنی بے وفا لگتی ہوں لالا۔ اس لمحے ارمان کی آنکھوں میں جو غصہ تھا وہ اذیت بن گئی، جبکہ ذیشان اور انیا کو ان کے بیچ خاموش رہنا ہی مناسب لگا۔ لگنے سے کیا ہوتا ہے، 2 سال تک بھی تو تم یہاں سے لا تعلق رہ لی تھی، اب کیا بھروسہ تھا عمر کے لیے ہو جاؤ۔ ذیشان نام کا بہت بڑا سپورٹ سسٹم بھی مل گیا تمہیں، اب بھلا تم کیا لینے آؤ گی واپس۔ یہ سب ارمان جو بولا اس کے پیچھے مقصد بس اتنا تھا کہ وہ اسے بھیجنا بہت مشکل جان رہا تھا۔ میں آپ کے بچوں سے ملنے آؤں گی اور یہ جو سپورٹ سسٹم ہے میرا، اس کا تعلق بھی یہیں سے ہے۔ وہ جان بوجھ کر فہرست سے ارمان کو نکال گیا اور ارمان نے نظریں ہی پھیر لیں۔ گڈ بائے۔ اس سے پہلے ارمان پلٹا، وہ لالا کی شفقت پر گھبراتی ہوئی جلدی سے اس کی راہ میں آئی۔ آج بھی وہ گلے لگنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ میں آپ کی اور دادی جان کے لیے بھی واپس آؤں گی۔ آپ نے مجھے آئی لو یو نہیں کہا، پر میں کہنا چاہتی ہوں مما، پاپا، دادی جان، ماموں، ذیشان، ان سب سے زیادہ پیار ہے مجھے آپ سے، اور آپ یہ بات کبھی بھولیے گا مت۔ میں 2 سال کب آپ کو یاد کر کے روئی ہوں، اس کا اللہ کے سوا کوئی گواہ ہوتا تو میں لے آتی۔ وہ بھیگی آنکھیں لیے آواز کو لرزنے سے روک نہ سکی، اور اس سے زیادہ ذیشان سے برداشت نہ ہوا۔ کیا تیرے لیے سے گلے لگانا اتنا اجیرن ہے ارمان؟ یار افسوس ہے تجھ پر، یہ لڑکی بے بسی کی اس حد پر ہے کہ وہ اپنی وہ خواہشات و حسرت کہہ بیٹھی جو بچپن سے 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی آئی ہے۔ ذیشان نے زالے کا ہاتھ پکڑا اور خود سے لگاتے ارمان پر غصہ جھاڑا، تو ارمان کی آنکھوں کنارے لال سے ذیشان کی ڈانٹ پر نہیں بلکہ زال کی بھیگی آنکھوں پر ہوئے۔ اسے لے جا اور خود سنبھال لے، جب یہ میرے ساتھ رہے گی نا تب گلے بھی دل سے لگاؤں گا۔ نہیں برداشت ہو رہا مجھ سے اس کا جانا، سنا تو نے؟ نہ 2 سال پہلے ہوا نہ اب۔ ارمان نے جو کہا اس پر وہ خود خاموش ہوا، کیونکہ اس سمیت ان تینوں کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ بنا کسی سے نظر ملاتا وہاں سے گیا تو زالے نے ذیشان کا ہاتھ چھڑوایا اور ارمان کے پیچھے ہی بھاگی، جبکہ اس سے پہلے ذیشان جاتا انیا نے اس کی بازو پکڑے روکا۔ ذیشو، ان 2 کو اکیلا چھوڑ دو کچھ دیر۔ انیا کے اصرار پر ذیشان رک تو گیا، پر آنکھیں تو کچھ فاصلے پر زالے کے سراپے پر جمی تھی جس نے پھر سے ارمان کو روک لیا تھا۔ زالے جاؤ، ارمان نے تنبیہ کی، میں ماموں کی شادی ہونے تک ان کے ساتھ رہوں گی، پھر لوٹ آؤں گی آپ کے پاس۔ ان کو اکیلا کس کے سہارے چھوڑوں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میرے انتظام میں سلگ کر گلا دی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں انہوں نے صرف میرے لیے شادی نہیں کی اب تک کہ کہیں بے دھیانی میں ان کا دھیان مجھ سے نہ ہٹ جائے، پر آئی پرومس میں واپس آؤں گی۔ مجھ سے مت روٹھیں لالا۔ وہ ارمان کا ہاتھ جب پکڑ رہی تھی اس کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے، اور یہ دیکھنا ارمان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ ذیشان اور علین کے ہوتے اب تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، میری تو ہرگز نہیں، تم میرے ساتھ زبردستی آ کر کبھی مت رہنا۔ وہ اس کے ہاتھ کو مزید شدت سے جکڑتی ذرا قریب ہوئی۔ مجھے سب سے زیادہ ضرورت آپ کی ہے۔ زالے کی آنکھیں پلکیں مسلسل بھیگی تھی۔ ارمان نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر بس ایک نرم آزردہ نظر زالے پر ڈالی، اس کی گال پر آنسو پہنچا۔ دوبارہ اگر میں نے تمہیں روتے دیکھا تو یہ نہ تمہارے لیے اچھا ہوگا نہ میرے لیے۔ جاؤ جہاں جا رہی ہو زالے، وہ ڈانٹ کر پیار کر رہا تھا، تب بھی وہ حوصلے میں لوٹ آئی۔
اس کے لیے موم سی ڈارس بھی پہاڑ بنی۔ لالا میں گلے لگ جاؤں آپ کے؟ اگر آپ کو برا لگے تو دور کر دیجیے فوراً، بس تھوڑی دیر۔ زالے کی آواز رندی تو ارمان نے کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد سارے لایا تو زالے فوراً سے ارمان کے سینے سے لگتی بھیگی آنکھوں سے مسکرائی، اور تب اس کی مسکراہٹ مزید زخمی ہوئی جب ارمان نے اسے خود سے دور نہ کرتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انیا اور ذیشان ساتھ کھڑے زالے کی فتح پر اس کے ساتھ مسکرائے۔ خیال رکھنا اپنا زالے۔ اس کے دور ہوتے ہی وہ بنا کچھ کہتا گھر کے اندر چلا گیا، اور زالے نے اپنے سارے آنسو پونجے اور واپس انیا اور ذیشان کے پاس آ رکی۔ ذیشان کی آنکھوں میں سرخی تھی جو زالے نے اب دیکھی، جبکہ انیا بھی پیار سے قریب آتی زالے کو اپنے گلے لگا گئی۔ جلدی واپس آنا، یہاں تمہاری کمی تمہارے سوا کوئی نہیں بھر سکتا۔ آج پہلی بار مجھے ارمان سے جڑنے پر تم سے بھی پیار محسوس ہوا کہ وہ کتنا چاہتے ہیں تمہیں۔ ان کی محبت کا ٹوٹا پھوٹا اظہار ہی یہی ہے زالے کہ وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ تم سمجھدار ہو میری جان، ان کے لیے دل میں سخت مت ہونے دینا کبھی، کیونکہ ان کے دل میں جو جگہ تمہاری ہے وہ بہت معتبر ہے۔ آج اس شخص کی چیختی تکلیف نے یہ بتایا، سو خوشی خوشی جاؤ میری جان واپس لوٹنے کے لیے۔ انیا کی تاکیدوں نے زالے کو پھر رلا دیا۔ وہ روبرو ہوئی تو انیا کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ انشاءاللہ میرے لالا کا خیال رکھیے گا انیا، میں ضرور آؤں گی۔ زالے نے امید دلائی تھی، جبکہ انیا دونوں کو پیار بھری نگاہوں میں لیتی خود بھی واپس گھر کی طرف بڑھی۔ ذیشان کی نظریں اب تک زالے پر تھیں کہ وہ تھک ہار کر قریب آئی اور ذیشان کا چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہی اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ اس کا ساتھ چاہتی تھی، پر یہ نہیں چاہتی تھی وہ زالے کی کمزور آنکھیں دیکھے۔ ذیشان کے دونوں بازوؤں نے زالے کو خود میں بیچ لیا، جیسے وہ شخص زالے کے لیے دنیا جان کی محبتیں لوٹ لایا ہو۔ یہ بہت عجیب بات ہے، لیکن میرا دل چاہا تو میں ایسی محبت مجھ سے بھی کرو۔ میں کتنے الٹے خواب دیکھنے لگا ہوں زالے، وہ جو اس کے سینے لگی سکون پا رہی تھی۔ تیرا سینے میں چھپائی مسکرا دی۔ خواب تو خواب ہوتے ہیں، الٹے سیدھے نہیں۔ چلیں فلائٹ کا ٹائم ہو گیا۔ وہ ذیشان ملک کے تیز دھڑکتے دل کو برداشت نہ کر پائے دور ہوئی، پر ذیشان نے اسے اپنے بازوؤں سے نکلنے نہ دیا۔ اس سے زالے کو خود سے آزاد کرنا دو بار ہوا۔ زالے تم نے کہا تھا میں خوش باش آدمی ہوں، کچھ دیر پہلے لگا نہیں ہوں۔ جب میرے ساتھ میں تمہارا سکون نہیں تھا تم نے ہاتھ چھڑوایا اور بھاگ گئی۔ خوش باش تب ہوتا جب تم ہاتھ نہ چھڑواتے میرے پاس رکتی۔ وہ ذیشان کی آنکھوں کی سرخی سے گھٹ رہی تھی۔ ذیشان وہ لالا ہے میرے، آپ کی اہمیت الگ ہے، ان کی الگ ہے۔ میں ان کے لیے بہت پاگل ہوں، ہم جس کے لیے ترس ترس کر جیے ہوں وہ ہماری ایسی دیرینہ اسد بن جاتا ہے۔ آپ ان سے موازنہ نہ کریں اپنا، کیا پتہ وہ دن دور نہ ہوں جب بھاگنے سے زیادہ مجھے آپ کا ہاتھ پکڑ کر ٹھہرنا اچھا لگے۔ اب وہ پھر اس دل پر خراشیں ڈال رہی تھی جو اچانک سے زالے کے لیے محبت سے بھر دیا گیا تھا۔ محبت سے زیادہ تڑپ تھی کہ وہ زالے کی ہر حسرت مٹا دے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، تمہیں یوں تڑپتا دیکھ کر سینہ گھٹ گیا میرا، تبھی بک بک کر رہا ہوں۔ خیر، وہ اس لڑکی کو خود سے آزاد کیا، اپنا منہ پھیرنے لگا، پر زالے نے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرا۔ کیسی لڑکی تھی، خود کمزور پڑتی تھی تو اپنی آنکھیں نہیں دیکھنے دیتی تھی، اب وہ کمزور پڑا تو اس کو خود کو دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ بک بک تو نہیں تھی یہ، آپ میرے ساتھ نہ ہوتے تو لگتا بڑی دنیا میں اکیلی ہوں۔ 2 دن اور 2 راتیں بہت ہوتی ہیں ذیشان کسی پر اعتبار کرنے کو۔ ذیشان کی تکلیف ذرا زائل ہوئی، اعتبار آ گیا مجھ پر۔ وہ بے حد خوبصورت اور حسین ذیشان ملک سے ملی تھی نکاح کے بعد سے، ہاں، اور اتنا کہ میں کبھی بھی آپ کے گلے لگ سکتی ہوں۔ پلیز میری تکلیف سے باہر نکلیں، مجھے آپ خوش باش ہی چاہیے۔ میں آپ کے پاس ہوں یا دور، صرف خوش باش رہنا ہے آپ کو۔ وہ آج خود بھی پیار سے بھری لگی، پر ابھی زالے کو پیار کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ بس ذیشان کے سامنے کچھ چھپائے بنا سب کہہ رہی تھی۔ یہ بازو صرف تمہارے لیے ہی تاعمر بے تاب رہیں گے، شاید میں پورا ہی وقف ہو رہا ہوں تمہارے لیے۔ زالے نے اس کے قریب ہونے ہر سانس روکی، پر جب ذیشان نے آج دوسری بار اس کا ماتھا چوما تو وہ آج بھی تڑپ اٹھی، اس حلاوت پر جو اسے صرف ذیشان سے ملی تھی۔ دکھائی دے رہا ہے، اور ستم کے آگ کی راہ میں روڑے اٹکانے بھی نہیں آ رہے مجھے۔ وہ بیگا سا مسکرائی تو ذیشان بھی اپنی فام میں لوٹے، مسکرا کر ذرا فاصلہ سمیٹ گیا۔ چلو، تم اس ہجرت سے پہلے مسکرائی تو میری ہر تکلیف پر حاوی ہے یہ مسکراہٹ۔ چلتے ہیں، ورنہ کھڑے کھڑے ذیشان حیدر ملک ایک شاعر بن جائے گا اور نظمیں پھوٹ پڑیں گی ان بیکار ہونٹوں سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے فوج کی طرح بڑھا اور فرنٹ ڈور کھولے زالے کو بیٹھایا، جو اس کی دوسری طرف سے آ کر بیٹھنے پر سیٹ بیلٹ باندھے خفا ہو کر دیکھتی ملی۔ بیکار ہونٹ کیوں کہا، ایسے نہیں کہتے خود کو۔ ذیشان جو سیٹ بیلٹ فکس آ رہا تھا اسی ڈانٹ پر لوٹی تو گیا، جب تک ان ہونٹوں کو ان کے محبوب ہونٹ چوم نہ لیں یہ بیکار ہی کہلاتے ہیں۔ ایسے فلسفے نہ جانے کون سا ٹھرکی لکھتا ہے، اور ستم کے وہ ذیشان کے ہتھے بھی اپنے قول سمیت لگا۔ زالے جو بڑے غور سے سن رہی تھی بری طرح اس درجہ روح لرزاتی وضاحت پر کھانس پڑی، اور چہرہ بھی ونڈو سائڈ کیا، جبکہ ذیشان کو بھی لگا حرکت کچھ اوور کر بیٹھا۔ تبھی شرافت سے پانی کی بوتل بنا دیکھے زالے کی طرف بڑھائی اور بقیہ ایئرپورٹ تک کا سفر پرو شریف بن کر طے کیا، جبکہ انیا کافی دیر سے ارمان کو ریڈی ہوتا چپ چاپ دروازے میں کھڑا دیکھ رہی تھی۔ شادمہ اور فائزہ نے دونوں کو پرمیشن دے دی تھی، بس وہ لوگ نکلنے والے تھے۔
ارمان کے کوئی چھٹی بار پرفیوم اسپرے پر انیا اندر لپکی اور ارمان کے ہاتھ سے پرفیوم چھینا۔ ارمان کیا نہانے کا ارادہ ہے اس سے؟ ریڈی ہیں آپ تو چلیں حویلی۔ وہ جانتی تھی وہ تکلیف میں، لیکن ارمان کی چپ دگنی جان لیوا تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ دوسری طرف منہ پھیر گیا تو انیا نے پھر سے روبرو ہوتے ارمان کو پکڑ کر روکا۔ آئی نو زالے کے جانے پر موڈ خراب ہے، لیکن امیاں جان بہت پیار سے انوائٹ کر کے گئی ہیں، فکر مت کریں، کوئی رش بھی نہیں ہوگا حویلی میں۔ بس امیاں جان اور میری زی شکی بوا جانی اور کچھ ملازمین، باقی سب چلے گئے ہیں، تو ہم بس ڈنر کریں گے اور پھر آپ روم میں جا کر ریسٹ کر لینا۔ ہم ناشتہ کرتے ہی نکل آئیں گے کل صبح واپس۔ یہاں رہتا تو وہ اور سلگتا، تبھی انیا نے اصرار کیا، تم ساتھ رہنا میرے۔ وہ یہ 4 لفظ نہیں بولا تھا، اس نے انیا کا دامن تھام لیا تھا، دل مٹھی میں بال لیا تھا۔ ہمیشہ رہوں گی، چلیں۔ انیا کی کوشش رنگ لائی اور ارمان نے جانے کی آمیں بالی، اور انیا جانتی تھی ارمان کے مزاج کے موسموں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اصل میں رات ہو چکی تھی اور علی انتظار کر کر کے پک چکی تھی۔ اگر علین جا کے میوزک روم میں اسے پیانو نہ ملتا تو شاید انتظار کی کوفت سے چیخنے لگتی۔ ہاں، وہ پیانو خود بھی کبھی کبھی بجاتا تھا، اور آج ان ٹھہری ہوئی خاموش دھنیں پچھلے آدھے گھنٹے سے علیہ بکھیر رہی تھی۔ علین جا واپس اپنے جا میں شنا چکا تھا، اور پیانو کی مدر دور سے آتی دھن اسے بھی بتا چکی تھی کہ ان سے اتنی بے سری چھیڑخانی کرنے کی کس کی جرت ہوئی ہے۔ اسے میرے میوزک روم میں کس نے گھسایا؟ علین آتے ہی ہانی پر چلایا، جو مؤدب سا روبرو آ رکتے نظریں جھکا گیا۔ علین کی آواز سنے وہ جلدی سے روم سے نکلے باہر آئی۔ جہاں ریکنگ سے لگے اس کی نظر نیچے کھڑے علین پر گئی۔ میں خود گئی، زبردستی، اسے مت ڈانٹو اینگری برڈ۔ وہ بانی کی شامت دیکھتے اوپر سے ہی منمنائی، میری نظروں سے ہٹ جاؤ سب۔ علین نے بنا اوپر دیکھے اونچی آواز میں چلا کر کہا، ہٹ جاؤ سارے، تاکہ تمہارے یہ تپے ہوئے حساب جی فرصت سے علیہ بدر کو نظروں کا محور بنائیں۔ علیہ کو پوری دنیا میں فقط اسی شخص کا تو ڈرنا تھا۔ سب گارڈز اور ملازمین رفو چکر ہوئے تو وہ ننگے پیر کرتے پجامے بال کھولتی ہوئی زینے اترتی علین کے سامنے آ رکی۔ وہ مجھے دیکھو تو صحیح۔ وہ اس کے جبڑے بینچے جبڑے سہ بھی جاتی پر ہٹی نظریں برداشت نہ کر پاتی، لپک کر اس کے قریب آ رکی۔ کبھی نہیں دیکھوں گا۔ وہ اب بھی نظریں پھیرے پتھر بنے بولا تو علیہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے مسکرائی۔ میں چلی جاتی ہوں پھر۔ وہ پلٹی کہ علین نے اپنی ضد ایک طرف کرتے علیہ کی کمر میں ہاتھ کا شکنجہ بنائے اسے اپنے سینے سے لا پٹکا۔ وہ کانپ اٹھی اس قہرناک سامنے پر۔ جا جا کر تھکی نہیں تم مجھ سے دور؟ وہ پھٹ سا پڑا تھا، جانے کتنا دکھ بھرا تھا اس کی آنکھوں میں۔ تھکی ہوتی تو مر جاتی، دھوکہ برداشت نہیں کرتے تو دھوکہ دینے والی کو اپنے سینے سے لگا کر کیوں کھڑے ہو؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے علین جا؟ اس لڑکی کی اب بھی علین کو سمجھ نہ آئی، وہ عجز آ چکا تھا۔ موت آسان نہیں ہوتی علیہ، جب آپ ہی مر گئیں تو میں صرف اس لیے نہیں مرا کہ میری جان اس ننھے وجود پر اٹکے، جس کو مجھ سے اس دادی پوتے نے یہ کہہ کر چھین لیا کہ میرے خاندان کا گند دفن اب اسے ہم خود اجلا کر لیں گے۔ میں اس لیے مرتے مرتے بچ گیا کہ وہ بچی اپنے بھائی اور دادی کے باوجود چھپ چھپ کر ہر جگہ روتی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے آس پاس 18 سال تک میں نے بہت سے لوگ چھوڑے کہ مجھے اس کا حال بتاتے رہیں۔ اب مجھ سے نہ بات کرنے کی پرمیشن تھی نہ ملنے کی۔ میں نہیں مر سکا پھر بھی، کیونکہ میرا دل مجھے کہتا ہے کہ علین اگر تم مر گئے اور کسی دن وہ بچی روتی ہوئی لوٹ آئی تو اسے گلے لگانے کوئی نہ ہوگا۔ ہاں، اس انتظار نے مجھے کھا لیا، تم سے جدا کر دیا علیہ۔ لیکن وہ روتی رہی۔ جب 18 سال بعد مجھ تک لوٹی تو میرے بازو سے تھامنے اور سنبھالنے کے لیے موجود تھے، اور اس ایک سکھ پر میں نے اپنے سارے دکھوں کی آگ لگا دی۔ تم نے بہت جھیلا، لیکن تمہارے کیس میں مرنا بہت ایزی تھا، لیکن میرے لیے نہیں تھا۔ تم مجھے جن دنوں چھوڑ کر گئی تب میں اپنے جہنم میں جل رہا تھا۔ میرے زالے کے ارد گرد موجود لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کی بھانجی اپنوں میں رہ کر اپنے پن کے لیے روتی اور تڑپتی ہے۔ آپ ہی ماں تھی میرے لیے، انہوں نے مجھے سنبھالا۔ آپ ہی ماں تھی میرے لیے، انہوں نے مجھے سنبھالا، تو کیا میں ان کی امانت کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا؟ تم جب چلی گئی تو میری زالے کی کسٹڈی لینے کی جنگ شروع ہوئی، جو تمہارے جانے کے بعد 13 سال چلی۔ میں اس انتظار کے بیچ سب کر سکتا تھا، پر مر نہیں سکتا تھا۔ محبت کے بچھڑتے ہی مر جاتے ہیں، جینا پڑے بھی تو یہ ہماری مجبوری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ علیہ کی مسکراہٹ کی جگہ یہ سب سن کر بس آنسو رہ گئے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس قدر مستقل اپنے لیے کچھ بولا تھا، وہ بھی تب جب اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ یہ سب تب کیوں نہیں کہا؟ وہ اس کا گربان پکڑ کر چیخی۔ مجھے لگا تم میری چپ کو، میرے درد کو، میری چھپی قیامتوں کو سمجھتی ہو، لیکن تم بھی ہر دوسری عورت کی طرح نکلی علیہ بدر، جسے اپنے مرد پر حاکمیت کے سوا کچھ نہیں سننا، کچھ نہیں سمجھنا۔ تم بھاگنا چاہتی ہو مجھ سے تو جاؤ، میرے لوگ تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس چھوڑ دیں گے۔ وہ اس کے بازوؤں کو پکڑ کر لمحے میں خود سے دور جھٹک گیا۔ وہ سہم گئی۔ علین مجھے نہیں جانا۔ وہ اپنی حدید جانتی تھی، یہ بھی کہ وہ محبت ہے پر نامحرم، پھر بھی یہ کیسا خوف تھا کہ وہ اس کے گلے لگی، کسی امر بیل کی طرح اسے روکنے لگی۔ مجھے تمہارے اس بار بھاگنے نے پہلے والے سے زیادہ تکلیف دی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے بتائی بہت کم کر کے ہے۔ وہ ہاتھوں کو اس کے وجود سے مس نہ کرتے ہی بولا کہ اسے بھی محبوب اور محرم کے بیچ کے تقاضوں کا علم تھا۔
شادی کر لو مجھ سے ابھی۔ وہ روبرو ہوئے بولی تو علی نے اس کے بازو پکڑ کر پرے جھٹکے پر نرمی سے، جس کی وجہ سے تم نے 15 سال پہلے مجھے چھوڑا وہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ تم سی دو کے بعد مجھے ڈیزرو کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ تم سے زیادہ حق ہے زالے کا مجھ پر۔ وہ اکڑا تو علی ابھی اکڑی، میں زالے کو بیٹی بنا کر اپنے ساتھ ملا کر ورگلا لوں گی، دیکھنا تم۔ وہ جب بیٹی بولی تو خود پر افسردہ ہو گئی، جبکہ علین کے آدھے چہرے پر زخمی مسکراہٹ پھیلی۔ اسے بیٹی تبھی بنا لیتی تو ممکن تھا اس جتنے ہمارے اپنے بھی بچے ہوتے، لیکن تم جلد باز عورتیں۔ وہ ایسے چڑھ کر اور پیارا لگا۔ تمہاری زالے بھی فیوچر کی عورت ہی ہے۔ وہ منہ بسور گئی۔ ہاں تو اس کے فیصلے کون سا اچھے ہوتے ہیں، وہ بھی غلطیاں کرتی چلی جاتی ہے، اتنی سی عمر میں کون شادی کرتا ہے، وہ بھی خود سے اتنے میچور آدمی سے۔ علین کے تپ کر بولنے پر علی ششت رہ گئی۔ ویٹ، تمہاری زالے سواگن بھی بن گئی؟ شرم کرو علین، وہ کل کی بچی شور والی ہوگی اور تم کنوارے گھوم رہے ہو۔ علیہ نے مانو ایک دم سے ماحول ہی الٹ دیا، تبھی تو علین اسے عجیب نظروں سے گھورا۔ علیہ، گو ٹو یور روم، میرا پارا مت چڑھو، کل زالے فیصلہ کرے گی کہ تمہیں یہاں رہنا ہے یا ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ علین نے بات ختم کرنی چاہیے تو علیہ سچ میں اس اینگری برڈ لگتے علین کے سامنے آ جمی۔ میں زالے کو منا لوں گی، لیکن ایک یقین دلا دو بس کہ تم بھی اس کے فیصلے کو دل سے مانو گی۔ علیہ کی آنکھوں میں الکورتی الجھن و منت پر وہ گہرا سانس بھر گیا۔ تم سے جڑے ہر معاملے کا کنیکشن علین جا کے دل سے ہی ہے، لیکن تمہیں اتنے بڑے مرتبے کا آج تک شعور نہ آ سکا۔ نکمی، وہ برہم بھی تھا اور بہک بھی رہا تھا اور خود پر اسے بلا کا اختیار بھی تھا۔ تم ہوگے نکمے، وہ اجلا مسکرائی۔ اب بھی وقت سے کم نہ تھی، اب بھی آفت سے کم نہ تھی۔ علین کے سامنے ویسی ہی چنچل اور شوق اپنی گھٹن بھری ذات سے نکل کر مسکراتی ہوئی۔ اس کو یقین تو مجھے تمہارے بچھڑتے ہی ہو گیا تھا کہ 2 تھپڑ لگا کر تمہاری عقل کیوں نہ ٹھکانے لگائی۔ اب جاؤ اور جی لو اپنی ایک آخری پرسکون رات۔ وہ بات پر پلٹ جاتا اور علیہ سانس اس سے روک لیتی اور بات بڑھاتی۔ ہاں پھر تو ہر رات مجھے بڈھے علین کو راحتیں دینی پڑیں گی بیوی بن کر، بہت مشکل کام ہوگا مجھ معصوم کے لیے، بے سکون ہو کر رہ جاؤں گی۔ شرافت پر اتری یہ عورت اس وقت حوالہ بھی ایسا دے رہی تھی کہ علین کی برداشت دم توڑ گئی۔ دنیا بھر کی خاک چھاننا تمہیں علین جا کو ذرا سی راحت دینے سے زیادہ عزیز تھا، نہیں کرتا یہ بڈھا علین تمہیں بے سکون؟ اپنا فیصلہ لینے میں ہر جبر سے آزاد ہو تم۔ وہ آنکھیں پھیر گیا، پر علیہ نے ان کا در زبانی حفظ کر لیا تھا۔ تم آج بھی کروڑوں سے پیارے اور ہینڈسم، وہ بڈھا تمہیں چڑھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، کیا تمہیں ابھی بھی سر میں درد ہے؟ وہ جس روانی سے بولی علین ہاں کر بیٹھا، پھر نہ کرنے کی مہلت نہ ملی۔ میں نے تمہیں ان 15 سال میں ہر سانس کے ساتھ یاد کیا علین جا، میں تم سے اب بھی پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہوں کہ تمہارا سایہ اب بھی برداشت نہیں ہے۔ تم سن رہے ہو، میں دنیا کی خاک چھاننے کے بعد، پامال ہونے کے بعد، اپنوں کے لیے مر جانے کے بعد بھی اگر تم تک لوٹی ہوں تو مان لو ازل سے ابد تک بس تمہاری ہی تھی۔ وہ ایک رات بھی سے نکل جائے تو میں بنا خیانت تمہاری وہی علیہ ہوں۔ وہ رات کے حوالے پر روئی تو علین نے اسے آہستگی سے اپنے سینے کی ڈھال بخشی۔ میرے لیے تم اہم ہو، وہ رات نہیں۔ وہ شاید دلاسا دے رہا تھا، ورنہ خون کھولنا تو فطری تھا۔ میرے لیے تم اہم نہیں ہو، تمہارے ساتھ گزری ہر رات اہم ہوگی، اوکے نا؟ وہ جلدی سے اثار سے نکلی تو علین نے آنکھیں نکال کر ڈرانے کی کوشش کی، پر علیہ کو اپنا اڑنے کو آسمان واپس ملا تھا اور اب وہ علین کی گولی سے کہاں دبنے والی تھی۔ ٹھرکی عورت۔ علین بڑبڑا کر اپنے روم کی طرف بڑھا تو علیہ نے کاؤچ کا کشن اٹھا کر پیچھے سے مارا، جس پر جناب بس جبڑے کستے وہ اپنی پشت سے ٹکرا کر پیروں میں گرتے کشن اٹھا کر صوفے پر دے مار کر اپنا غضب ہی نکال سکے، اور روم میں جاتے ہی دروازہ ٹھک سے لاک کیا۔ پر اب علیہ کا دل چاہا وہ ہنس کر جومے۔ جب روم میں پہنچ کر ہانپ سا جاتا علین دونوں ہاتھ ڈریسنگ میز پر رکھے جب سامنے آئینے میں اپنا عکس دیکھ بیٹھا تو آئینے نے کہہ دیا، واللہ تم چلتی پھرتی قیامت ہو۔ اور علین نے آئینے سے نگاہ چرائی، پھر مسکراہٹ چھپائی اور فریش ہونے بڑھ گیا۔